बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया, और यास्मीन आपा ने हमें वक्त दिया कि वो हमसे कुछ गुफ्तगू कर सके, इसके लिए मैं और आप सब इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने काम से खुद ही एक तारुफ बन जाते हैं। वो इनकी बड़ी मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रांसलेशंस भी करती हैं, शायरी भी करती हैं, एक उस्ताद के तौर पे पढ़ाती भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं। इनका बहुत एनरिच्ड पोर्टफोलियो है जिसको बयान करने की शायद मुझ में इस्तेताअत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इनसे कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई, तो मैंने इससे पहले कभी किसी का भी इतना सॉफ्ट लहजा नहीं देखा था। तो वो एक शेर है ना कि बात लफ्ज़ों की ही लहजे की होती है। वही लफ्ज़ अगर अच्छे लहजे से अदा करें तो फ़र्क पड़ जाता है, और वही लफ्ज़ अगर आप सख्त लहजे से करें तो फ़र्क पड़ता है। तो मैं बिल्कुल हैरान थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा गुजारा जिसमें यकीनन अच्छा बुरा अप्स एंड डाउन सब कुछ आता है, क्योंकि ज़िंदगी का पैकेज है। इसके बावजूद इनका जो लहजा है उसकी खूबसूरती में कमी नहीं आई। तो मैं और जब मैंने इनको इस प्रोग्राम के लिए कहा तो इन्होंने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। तो जब इन्होंने मुझे हाँ कर दी तो मुझे एक बात याद आई कि जब अहमद नदीम कासमी साहब फौत हुए तो उनके ऊपर ताज़ीती रेफरेंस था जिन्ना लाइब्रेरी में। तो मुझे भी बुलाया था किसी ने कि वो सुनना आके। तो वहाँ एक स्पीकर थे जिनका मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कासमी साहब की एक लाइन में शेयर करता हूँ, और वो ये है कि बड़ा बंदा वो ही होता है जिस तक रसाई आसान होती है। तो इन तक रसाई जैसे इन्होंने दी, उससे मैंने कहा कि हाँ वाकई बड़े लोग ऐसे ही होते हैं जो आपको हौसला देते हैं। आप अगर कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उसको बेहतर करने में अपनी मदद देते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम भले दिल वाले, बड़े जहन वाली और हमारे दौर की बहुत बेहतरीन शख्सियत, हमा जहत शख्सियत जो है, आज उनसे ये जानेंगे कि वो ज़िंदगी को कैसे देखती हैं, अपने काम को कैसे देखती हैं, उनकी ये जर्नी कैसी है, कहाँ वो बहुत खुश हैं, कहाँ उन्हें लगा कि ये मुश्किल जो है एक बड़ी आसानी के लिए पेश की गई है। तो हम सब की तरफ से यास्मीन आपा खुश आमदीद। अब आप हमसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही जो तारुफ था मेरा ख्याल है मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था अपने लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया फ़रहा, आपने इतनी मोहब्बत से तो दावत दी, बुलाया मुझे। और अब इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने बारे में बात करूं, जो मेरा सफ़र है, तख्लीकी सफ़र। तो बुनियादी तौर पर तो मैं थोड़ा बहुत लिखती हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं जानते मेरा ख्याल है। तो शेर कहा है मैंने, और इस बात को अब यानी 80 की दहाई से मैं लिख रही हूँ, शेर कह रही हूँ, गज़ल कहती हूँ, नज़्म लिखती हूँ, फिर अब तक यही काम है। उसके साथ साथ ज़ाहिर है अदब से दिलचस्पी, पढ़ना, और पढ़ने के साथ और भी चीज़ें वाबस्ता हो जाती हैं, फिर और भी आप कुछ लिखना चाहते हैं। सो सब लिखने पढ़ने का ही काम है जो मैंने इतने सालों से किया है और पढ़ाया भी है। ये सफ़र अगर आप कहें कि मुझे किस तरह से इसकी गुफ्तगू इसके बारे में करना है, तो इसका आगाज़ अपने बारे में ये सब बातें करना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी लगता है। मैंने लिखना शुरू जब किया है तो आम तौर पे लोग बचपन में 8, 9, 10 बरस की उम्र में लिखने लगते हैं। तो
میرا ہمیشہ خیال ہوا کرتا تھا جب میں اس عمر میں تھی کہ میں شاید زندگی میں تصویریں بناؤں گی، کیونکہ مجھے اس کا شوق تھا. پڑھتی تھی میں، جو کتاب مل جاتی تھی. ہم لوگ جس ماحول میں بڑے ہوئے، میری والدہ جو ہیں وہ فوج میں تھیں، خود والد بھی فوج میں تھے. تو ہمارے ہاں ماحول پڑھنے کا لکھنے کا تو تھا، لیکن ادبی ماحول اس طرح کا نہیں تھا کہ بہت ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جن کی وجہ سے آپ کو تحریک فراہم ہو یا جو آپ کی رہنمائی اس طرح سے کریں. پڑھنے کا ادب یعنی ادبی کتابیں، لیکن وہ انگریزی کی کتابیں زیادہ پڑھتی تھیں میری والدہ، خاص طور پہ انگریزی کا فکشن. جب شام کو جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا تھا، ہمارے گھر میں اس طرح کی کتابیں تھیں، اقبال کی کتابیں تھیں، اور جس طرح کی چیزیں عام طور پہ لوگوں کے ہاں ہوتی ہیں، جو مقبول چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں، تو یہ ماحول ایسا ملا جس میں بہت ڈسپلن بہت زیادہ تھا، بہت تنظیم تھی ہمارے ہاں، اور پڑھنے وڑھنے کا جو ہے وہ سلسلہ تھا. لیکن میں سنجیدہ طور پہ، یعنی سنجیدگی سے شعر کی طرف آؤں گی، شعر کہنے کی طرف آؤں گی، یہ مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا. تو میں نے لکھنا شروع کیا. اپنی جو فارمل جو رسمی تعلیم ہے، میری رسمی تعلیم ادب میں یا اردو ادب میں یا انگریزی ادب میں یا کسی اس طرح کے نہیں ہے. میں نے نیوٹریشن میں ماسٹرز کیا تھا، ہوم اکنامکس کالج میں پڑھتی تھی، اور پنجاب یونیورسٹی سے میری ڈگری ہے. اور جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو یہ وہ زمانہ تھا جب میں یہ سب کچھ کر چکی تھی. اس کے بعد، اور کیونکہ میری رسمی تعلیم کچھ نہیں ہوئی تھی اس سلسلے میں، صرف میرا اپنا مطالعہ تھا، اور جو کچھ میں نے سنا تھا اور لوگوں کو دیکھا تھا. ہم یہاں سے باہر چلے گئے تھے، اور وہاں پر جو جیسی ادبی محفلیں، اگر آپ کو تجربہ ہے باہر جانے کا یا باہر رہنے کا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے مشاعرے اور یہ سب چیزیں. تو بس وہ اتنا سا ایکسپوجر جو ہے وہ تھا. تو خیر لکھنا شروع کیا، اور پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اب یہاں سے وہ سفر جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. میرا خیال میری عمر کوئی اس وقت 25-26 برس کی ہوگی. تو جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے اگر لکھنا ہے تو مجھے تو کچھ سیکھنا چاہیے، تو میرے جو آغاز کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب ضائع کر دی تھی میں نے. اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ، سوائے ایک آدھ چیز جو میرا خیال ہے، وہاں ایک اخبار آتا تھا، کویت میں تھے ہم اس وقت، اور ہم رہے اس زمانے میں سعودی عرب اور کویت تقریباً 12.5 سال. تو یہ وہاں سے ایک اخبار آتا تھا، انگریزی کا اخبار، جس میں ایک صفحہ اردو کے لیے وہ ہفتے میں ایک دفعہ وہ صفحہ آیا کرتا تھا. اور اس میں کبھی کبھار وہاں پر جو لوگ لکھتے تھے ان کی چیزیں شائع ہوتی تھیں. تو میری بھی کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہاں شائع ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک ہمیں کوئی کوئی خاص رہنمائی بھی ایسی نہیں تھی، آپ جس کو کہیں. لوگ بس لکھتے تھے ارد گرد آپ کے، اور ہم انہیں دیکھتے تھے. لیکن کتابیں، ظاہر ہے جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا تجزیہ خود بھی تو کرتا ہے نا انسان، بجائے اس کے کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ کو بہت کچھ معلوم ہے. تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اب کچھ پڑھنا سیکھنا شروع کروں. تو میں نے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے، اب یہ بہت لمبی کہانی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اب یہ یہاں مجھے جو ہے وہ کتنا اس کا وقت ہے اور کیسے میں یہ سناؤں گی آپ کو. تو یہ سب سلسلہ جو ہے، تب ہم کویت میں تھے تو وہاں پر تو کتابیں بھی نہیں ملتی تھیں، اب بھی نہیں ملتا کچھ میرا خیال ہے وہاں پہ ڈھنگ کا.
ایسی کتابیں جو مطلب جس طرح کی کتابیں درکار ہیں، جیسے فلسفے کی کوئی کتاب نہیں ملتی ہے ان ملکوں میں، سعودی عرب میں تو بالکل نہیں ملتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پچھلے 1-2 سال میں کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال بہت عرصے تک تو نہیں ملتی تھیں اس طرح کی کتابیں وہاں پہ. تو اردو کی کتابیں اور ادب کی اور شاعری اور فکشن وغیرہ، اس کا بھی جو ہے کوئی وہاں ایسی دکان بھی مجھے یاد نہیں ہے جو اس زمانے میں، یہ بات ہے 70s اور 80s کی. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ ڈکشنری جو ہے وہ کہیں سے ملے گی، اردو کی ڈکشنری مجھے چاہیے. میں نے جب لکھنا شروع کیا تو شروع میں کوئی میرا خیال ہے 20-30-40 چیزیں جو ہیں وہ ایک ہفتے میں لکھ لیں، وہ شاید وہ اتنا، لیکن وہ مجھے غالباً میرا خیال ہے میری خوش قسمتی کہ مجھے معلوم تھا کہ نہیں یہ چیز، یہ مجھے کچھ مطلب یہ کافی نہیں ہے، مجھے سیکھنا چاہیے. جو پہلا کام میں نے کیا تھا وہ یہ، میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں، اپنے بچوں سے مراد جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں پڑھاتی ہوں، تو کبھی ان سے گفتگو ہو تو وہ مجھ سے جب بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم وہ نہیں، میں نے کہا کہ اسی طرح ہوتا ہے، انسان کو خود سیکھنا پڑتا ہے. خود یہ جو اگر آپ کو رہنمائی نہ ملے، کوئی استاد نہ ملے، تو پھر یہ فیصلے اپنے لیے خود کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے پھر ایک دکان تلاش کی، وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک دکان تھی ادھر چھوٹی سی، میرا خیال اس کمرے سے آدھی یوں اتنی سی ہوگی بس، اور وہاں پہ اخبار آیا کرتے تھے ہفتے کے بعد اکٹھے، اور اس کے بعد بس چند کتابیں تھیں اور ایک فیروز اللغات جو کہ مطلب ڈکشنریز میں کمزور ڈکشنری سمجھی جاتی ہے. جو اردو کی لغات ہیں ان میں اب اس جو ہے بے شمار ہیں جو بہت اچھی ہیں، اور جن کا مطالعہ جو ہے وہ میرا خیال ہے سبھی کرتے ہیں جو لوگ لکھتے پڑھتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے 10ویں جماعت تک کے لیے، تو یہ اس طرح کے وہ ایک چھوٹی سی، وہ میرے پاس ابھی تک ہے، وہ بالکل میں نے اس کو اس کی طرح سے نا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جلد کرا کے. وہ پہلی چیز تھی جو میں نے وہاں خریدی. اور پھر میں نے اخبار لینے شروع کیے ہفتے کے اکٹھے کر کے، اور خیر میں نے پھر اپنے آپ کو سکھایا، خود سکھایا. میں نے بہت کتابیں جو ہیں وہ جمع کی، یہاں سے منگوائیں. میرے پاس پہلے بھی کتابیں تھیں، کتابیں میں پڑھتی تھی، فکشن بہت پڑھتی تھی میں، اور شاعری بہت پڑھتی تھی. شعر مجھے یاد بہت تھا کیونکہ میں اسکول کے زمانے میں بیت بازی وغیرہ میں حصہ بہت لیتی تھی، تو شعر یاد تھا. اور جو شعر سمجھنے والے لوگ کچھ تھے ہمارے خاندان میں، جو جن سے میں سنتی رہتی تھی شعر. اور جیسے نثر کی سب سے مجھے تحفے میں جو پہلی کتاب تھی جو میں نے پڑھی اردو نثر کی، وہ لبیک ممتاز مفتی کی کتاب ہے. اور مشتاق احمد یوسفی کی 2 کتابیں مجھے یاد ہیں، خاکم بدہن اور چراغ تلے. یہ کتابیں تھیں. اور انگریزی فکشن بہت پڑھا اس زمانے، کالج کے زمانے میں بھی، بلکہ اسکول ختم ہوتے ہی اس کے بعد جو ہے وہ جتنا وقت تھا وہ زیادہ میرا شروع میں مطالعہ جو ہے اسی کا تھا. بہرحال اسی طرح سے پھر میں لکھتی بھی رہی اور پڑھتی بھی رہی. اور یہ میں کہتی ہوں، بتاتی ہوں اپنے بچوں کو، بتاتی ہوں کہ یہ ادب کی طرف جو میں آئی ہوں یہ کسی رسمی راستے سے، فارمل راستے سے نہیں آئی. یہ میں نے جو ہے اپنے شوق سے اس کا آغاز کیا، اور اب پوری زندگی میری اسی کے اندر گزر گئی ہے. اور بس اسی طرح ہے، سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. میرے 5 شعری مجموعے آئے ہیں، 6ٹا بھی انشاءاللہ بالکل تقریباً تیار ہے، اور انتخاب بھی شائع ہوا. پھر میں نے ٹرانسلیشن کی طرف آئی، میں نے ٹرانسلیشن بہت کیا ہے. میں بھول گئی لانا، وہ کتاب ہے ایک، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی تھی، جو نظم کا ترجمہ، پوسٹ اقبال پیریڈ جو نظم ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا. تقریباً 63 شاعر ہمارے جو نظم نگار ہیں ان کا
یہ انتخاب ہے اور تعارف ہے. اور اس کے بعد فیض پر ایک کتاب میں نے جو ہے بس مضامین جو ہیں وہ بھی انگریزی کی کتاب تھی تو وہ جمع کیے. پھر مجھے لمس سے آفر ہوئی وہاں پڑھانے کی، تو یہ چیزیں میری پہلے ڈان میں چھپتی رہیں اور پھر اس کے بعد شائع ہو گئی تھیں کتابی شکل میں. تو بس اب پھر وہاں میں نے 9 سال ادھر پڑھایا، اور وہاں پر ایک سینٹر ہے جو سینٹر فار ساؤتھ ایشین لینگویجز، وہ گرمانی سینٹر اس کا نام تھا. گرمانی فیملی نے اس کو ظاہر اسپانسر کیا تھا، تو ان کے نام پہ اس کو میں نے ہیڈ کیا. اس کو میں نے مطلب وہاں اسٹیبلش کیا. اور بھی لوگ تھے ہمارے ساتھ، وہ کام کیا. اور پھر میں نے محسوس کیا ابھی 3 سال پہلے کہ میں نے کافی کام کر لیا ہے اور اب مجھے اپنے لیے وقت چاہیے پڑھنے لکھنے کا. پھر میں نے وہاں سے کام چھوڑا. ایک اسکول میں نے اس دوران اسٹیبلش کیا تھا، یہ 86 میں، اس کا نام ہے دی لاہور عالمہ، یہ DHA میں ہے. تو وہ ابھی قائم ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن زیادہ میرا کام جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا ہے اور میں یہی کام کرتی ہوں. تو یہ میرا ایک جو ہے مختصراً یہ میں بتا سکتی تھی آپ کو. اور باقی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان اپنے جو تخلیقی سفر کے دوران یا اپنے زندگی کے سفر کے دوران، ایون پروفیشنل جو آپ کی زندگی ہے اس کے دوران وہ سیکھتا ہے. اور اب میں تو سمجھتی ہوں کہ اب بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت سی وہ باتیں کرتے ہیں، ان کا تجربہ میرا خیال ہے ایسا ہے جو وہ شیئر کر سکتے ہیں. میں بھی کر سکتی ہوں چھوٹا موٹا کچھ چیزیں، لیکن میں نے زندگی میں جو چند ایک چیزیں سیکھی ہیں جو میرا خیال تھا کہ اب مجھے اگر بات کرنی ہے سب سے، تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صلاحیت ہے یا ٹیلنٹ ہے وہ سب کے اللہ تعالیٰ نے، میرا خیال ہے قدرت نے سب کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ضرور دی ہے. کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کی ڈائمینشن کچھ اور ہے، کسی کی کچھ ہے. لیکن کہیں بھی جو ہے وہ محنت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، جو بنیادی چیز ہے آپ کے زندگی کے اور پروفیشنل اور تخلیقی اور ہر طرح کے سفر میں، وہ ہے مسلسل محنت، جس میں مجھے تو لگتا ہے شاید ایک دن کا سانس بھی جو ہے نا، ایک دن بھی رک کے سانس لینا، وہ اس سے شاید نقصان ہوتا ہے یا کوئی فرق ضرور پڑتا ہے. مجھے یا تو ہر ایک کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، یا شاید یہ تربیت ہوتی ہے کہ اگر ایک دن ایسا گزرے جس میں آپ کچھ ایسی چیز نہ کر پائیں، اور کچھ نہیں تو آپ 4 صفحے پڑھ ہی نہ لیں، تو لگتا ہے کہ یہ دن ضائع ہو گیا صرف سانس لینے کے لیے. حالانکہ انسان جو ہے وہ اگر آپ سوچنے بیٹھ جاؤ تو آپ اتنے بے وقت ہو کہ بالکل کچھ انسان اگر آپ بالکل سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہم کیا ہیں تو خوف آنے لگتا ہے کہ ہم تو یہ پورے کائنات میں انسان کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ہم اپنی چھوٹی سی یہ دنیا ہے یا چھوٹا سا ہمارا جو دائرہ ہے اس میں کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے. ہمارے لیے اہم اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دماغ دے دیا ہے. جب تک انسان کے پاس دماغ نہیں تھا اور وہ ایوولوشن کے اس شاید حصے میں تھا جہاں وہ زیادہ سوچ نہیں سکتا تھا، تو شاید وہ زیادہ خوش تھا، معلوم نہیں. یہ جب سے اس کو سوچنے کی یہ جو پیچیدگی دے دی ہے اس نے ہمیں ہمارے ذہن کو
گہرائی میں جانے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی، سوچنے کی. اس نے انسان کے لیے ایک مشکلات پیدا کی ہیں، یا شاید یہ اس کے لیے خوبصورتی پیدا کی ہے اس کی زندگی میں، اس کے سفر میں زندگی سے، یعنی آغاز سے لے کر موت تک. تو باقی ہے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ انسان کسی نہ کسی حد تک کر سکتا ہے. اسے اتنی توانائی جو ہے وہ قدرت نے دی ہوئی ہے اس کے ذہن کو، اس کے جسم کو، کہ اس کا جو چھوٹا سا سفر ہے، ایک چیز سوائے ایک چیز کے اس کی زندگی میں کوئی چیز حائل نہیں ہے جو اس کو روکے اس کے، یعنی اس کے نصب العین تک پہنچنے سے. اور وہ جو سوائے موت کے، موت جو ہے ڈیتھ اور جو فنا ہے، وہ واحد چیز ہے جو آپ کو روکتی ہے. ورنہ جب تک سانس چل رہا ہے تو انسان، میرا خیال ہے، اگر طے کر لے اور فیصلہ کر لے. ابھی میں خود اپنا ہی دیکھتی ہوں، چھوٹا سا، ہر انسان کا چھوٹا سا ہی سفر ہوتا ہے کہ زندگی میں جس طرح سے شروع کیا تھا اور ہم جس طرح سے اب ہیں، تو بہت کچھ ہوا. اور اس وقت سے اگر سوچنے بیٹھیں، وہ ایک بات ہے جو میرا خیال ہے بہت اچھی بات تخلیق کے بارے میں ایک ہمارے نقاد اور اسکالر تھے بہت بڑے، محمد حسن عسکری. انہوں نے ایک بہت مزے کی بات کہی تخلیق کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ تخلیق اتنی دہشت ناک چیز ہے، اٹس سو فرائٹننگ، اتنی دہشت ناک چیز ہے کہ اگر لکھنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے تو وہ اس کے قریب بھی نہ جائے. جب ہم کسی چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو شاید ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ واقعی کیا ہم کر رہے ہیں. لیکن بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ، اب بڑی چیز بھی ریلیٹیو ہے. جو چیز میرے لیے بہت بڑی ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت معمولی ہو. لیکن وہ میری جو توانائیاں ہیں یا جو میری صلاحیتیں ہیں، اس کے کسی کی بھی، اس کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہم اپنی طرف سے کام کر لیتے ہیں، جو اگر ہم بہت زیادہ اس وقت اس کے بارے میں جان رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں یا رک کے دیکھ رہے ہوں تو شاید نہ کر پائیں. زندگی کا سفر اسی طرح سے ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ میں مزید بات کرنے کی بجائے اگر آپ لوگ مجھ سے سوالات کریں گے تو شاید میں زیادہ، میری ڈائریکٹڈ ہوگی بات بہت. تو اگر آپ مجھ سے ہلکا سے ایسے چلا، ہاں ہلکا سے ایسے چلا، یہی تو ابھی آپ نے فرمایا عسکری صاحب کا جو تخلیق سے خائف ہونا، اس کی ذرا وضاحت بنا دیجیے. نہیں، ان کا تخلیق سے خائف ہونا نہیں، وہ تو خائف نہیں، یہ نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے یہ مطلب کسی بات کر رہے تھے تخلیق کی، تو انہوں نے کہا کہ تخلیق جو ہے اتنی دہشت ناک چیز ہے. یہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو معلوم، تخلیق کار کو جب مطلب آپ یہ طے کر کے تو اس میدان میں نہیں آتے. تخلیق کار جو ہے بنیادی طور پر وہ پیدا ہی ہوتا ہے اس طرح، جیسے کسی کی صلاحیت جو ہے وہ کسی ڈائریکشن میں ہوتی ہے، کسی کی ڈائمنشن مختلف ہوتی ہے. اب یہ سارے لوگ تخلیق کار ہی ہیں. سائنٹسٹ بھی ایک طرح کا تخلیق کار ہے. جو لکھ رہا ہے وہ تخلیق کار ہے. جو اوریجنل بات لکھ رہا ہے وہ تخلیق کار ہے. جو شعر کہہ رہا ہے، جو کہانی لکھ رہا ہے، جو تصویر بنا رہا ہے، جو گا رہا ہے، جو نئی موسیقی بنا رہا ہے، جو نئے فلم بنا رہا ہے، یہ سب مطلب تخلیق، جو ایجادات کر رہا ہے آدمی طرح طرح کی. اب ایڈیسن بہت بڑا تخلیق کار ہی تھا نا ایک طرح سے. تو تخلیقی ذہن ہونا، اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ تخلیق نہیں کرتے لیکن وہ دے آر آرٹسٹس. میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا ذہن تخلیقی ہوتا ہے، وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، آرٹ کو سمجھ سکتے ہیں. جیسے کسی نے، مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن مجھے بڑی اچھی لگی تھی کسی کی بات، کہ کسی نے کہا کہ یہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں.
ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں اور دوسرے نان آرٹسٹ ہوتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ مزے کی بات ہے، لیکن یہ ایک حد تک میرا خیال ہے یہ اس میں کافی سچائی بھی ہے. تو اگر آدھے بھی ہیں یا چلیے بہت بڑا حصہ، تو بہت بڑا حصہ ہے یہ جو توازن ہے، یہ بیلنس ہے، یہ قدرت نے کسی وجہ سے رکھا ہوا ہے. ورنہ سب آرٹسٹ ہوتے تو شاید یہ نظام نہ چل سکتا، یا سب نان آرٹسٹ ہوتے. تو آرٹسٹ جو ہے تو یہ تخلیق کرنا جو ہے یہ اس کی مجبوری ہے تخلیق کار کی. یہ انہوں نے کہا ہے کہ تخلیق جو کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی فیصلے کر کے طے کر کے بیٹھ کے، یہ اس کی مجبوری ہے، اس کو بنایا اس طرح سے گیا ہے، اور وہ اس طرف جاتا ہے اس راستے پہ، اور کوئی نہ کوئی اپنے لیے نیش جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو بہرحال کوشش ضرور کرتا ہے. تو یہ اس کی مجبوری ہے، لکھنے والے جو اور کہ وہ یہ کام کرے. یہی میں کہہ سکتی ہوں اس کے بارے میں. محرکات بھی ہوتے ہیں شاعری کے. ایک تو ہوتا ہے کہ بائی نیچر یا بائی برتھ پہ آرٹسٹ ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے. کچھ محرکات بھی ہوتے ہیں، کچھ زندگی میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں ایک مخصوص قسم کی شاعری کی طرف لے جاتی ہیں. کچھ اس طرح سے آپ کی لائف میں بھی ہے؟ اس طرح ہے، دیکھیے جو آرٹسٹ پیدا تو ہوتا ہے، مطلب وہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں سب بعد میں آتی ہیں. محنت بعد میں آتی ہے، اس کا ماحول آتا ہے، اور ظاہر ہے ایک مومنٹ آف ڈسکوری ہوتا ہے اس کے لیے. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ بہت جو چیز تکلیف دہ ہے، اور جو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے امکانات کو دریافت نہ کر سکے. آپ میں بہت سی پاسبلٹیز ہوتی ہیں نا، تو اس کو دریافت کر لینا، اور پھر ان کو یعنی ان امکانات کے ساتھ کہیں پہنچنے کے مواقع جو ہے وہ مل جانا اسے. بعض لوگ نہیں. اب ہمارے جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اور جس طرح کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو بہت کچھ ضائع ہو جاتا ہوگا. جب تعلیم ہی نہیں، بنیادی چیزیں ہی نہیں پہنچ رہی لوگوں کو، تو بہت سے لوگ تو اپنے آپ کو دریافت ہی نہیں کر پاتے ہوں گے کہ ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے، کس چیز کی صلاحیت ہے. آپ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو آپ دیکھتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں کوئی کسی کا مائک پکڑ کے کوئی گا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے. کوئی بچے چھوٹے چھوٹے بالکل قمیض پھٹی ہوئی ہے اور بات ایسی کر رہے ہیں کہ، تو ان بچوں کو تو کوئی مواقع ہی نہیں جب ملیں گے تو ان کو کیا پتہ چلے گا. تو یہ جو خطہ ہے، جو ہم لوگ جس دنیا میں، جو تیسری دنیا جس کو پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، مجھے تو یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. انسان اپنے آپ کو ڈسکور کر لے، اس کی بڑی بات ہے کہ اس کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کو کس راستے پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں. باقی جو ہم لکھتے ہیں، آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ زندگی کے حالات، ظاہر ہے جو آدمی لکھتا ہے، خاص طور پہ جو شاعر ہے، وہ اپنے حالات ہی سے متاثر ہوتا ہے نا، اپنے ماحول سے ہوتا ہے. ایک تو آپ کی ذات سے متعلق حالات ہیں، آپ کی پرسنل زندگی ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور پھر آپ کا ماحول ہے اور پورا معاشرہ ہے. یہ سب چیزیں آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ جب سب اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ اپنے مضامین، اپنی تھیمز، جو کچھ آپ اپنا کانٹینٹ جو ہے وہ سارا اسی سے لیتے ہیں. اور پھر جو چیز سیکھتا ہے، اور جو سیکھنا اس کی ذمہ داری ہے آرٹسٹ کی، لکھنے والے کی، شاعر کی، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہنر کو، اس فن کو سمجھے جس میں اس نے لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اب میں اگر کوئی شاعری کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو پھر شاعری کے فن، یہی میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں جب میں نے سوچا کہ مجھے بہت سی چیزیں نہیں معلوم، تو کس طرح کیا طریقہ تھا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ بہت مطالعہ کریں
اور تلاش کریں جہاں سے اگر آپ کو کوئی استاد، آپ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ آپ کی رہنمائی اس طرح سے کوئی کرنے والا آپ کو مل جائے، وہ اور بھی اچھی بات ہے، آپ کا سفر ذرا تیزی سے طے ہو جاتا ہے. لیکن جو خود ہے نا، جو سیلف ڈسکوری ہے، اس کا بھی بڑا مزہ ہے، اس کا بڑا لطف ہے. اس میں جب آپ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں کسی چیز کو، یعنی میرا خیال ہے ہر وقت روزانہ دن میں کئی دفعہ میں چیزیں، جب کوئی کتاب کھولتی ہوں تو میں اس میں کوئی نئی چیز دیکھتی ہوں جو مجھے نہیں معلوم. مجھے بہت کچھ نہیں معلوم، ہم سب کو، ہم مکمل تھوڑا ہی ہوتا ہے کوئی. بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم سے بہت زیادہ معلوم ہے، لیکن ان کو بھی شاید پورا سب کچھ نہیں معلوم. علم تو لامحدود ہے. تو یہ سلسلہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے کرافٹ کو، اس فن کو جاننا چاہیے. یعنی میں شاعری کرتی ہوں تو میں ہوا میں بالکل ایسے تیر نہیں چلا سکتی. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے پہلے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور یہ آرٹ کیا ہے، یہ اس کا جو فارمل ڈسپلن ہے وہ کیا ہے. میں نے، ٹھیک ہے، میری تعلیم اگر نہیں ہوئی تو پھر میں نے اگر یہ کام شروع کیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں یہ سیکھوں، میں یہ جانوں. اگر میں نہیں کرتی تو میں اس نقصان میں رہوں تو یہ گی. نثری شاعری یا آزاد شاعری جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ابھی آپ جس طرح ہنس رہی ہیں نا، اس سے پتہ چل رہا ہے مجھے کہ آپ نثری شاعری اور آزاد شاعری سے کیا مراد ہے. جو آزاد شاعری جس کو آپ کہتے ہیں نا، آزاد شاعری نہیں کوئی چیز ہے. ایک صنف ہے نظم. نظم کی ایک ہیئت ہے جس کو آزاد نظم کہتے ہیں. ہیئت یعنی فارم. جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیے، ہم جو 20%، میں تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بات کروں گی کیونکہ یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جو نئی شاعری ہے وہ ہمارے لوگوں تک شاید اس طرح نہیں پہنچی جس طرح سے پہنچنا اسے چاہیے تھا. ہر ادبی عہد وہ اپنے ساتھ اپنے لیے اصناف کا انتخاب کرتا ہے. اصناف آپ سمجھ رہے ہیں نا، جانرا. کہ 20ویں صدی سے پہلے اردو میں، ہم اردو زبان کی بات کر رہے ہیں تو ہم اردو تک، ابھی اس وقت میں اردو کی بات کر رہی ہوں. جیسے شاعری میں غزل بہت مقبول تھیں. 20ویں صدی سے پہلے نظم بھی لکھی جاتی تھی. نظم کی جو ہیئتیں اس وقت جن میں لکھی جاتی تھی وہ مختلف تھیں، جو مقبول تھیں. اب بھی ہیں وہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن وہ مقبول ہیئتیں تھیں. جیسے مثنوی تھی، جیسے مسدس ہے، جیسے مخمس ہے. یہ بے شمار یہ پابند ہیئتیں ہیں، ان میں پابندی ہے. جیسے غزل ہے، یہ ایک چیز ہے جس میں بہت جو پابندی اس طرح کی ہے کہ قافیے ردیف کی، بحر کی، اور اس کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس کو نظام عروض کہتے ہیں. اور وہ نظم پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے. یہ غزل جو ہے یہ اس وقت، یعنی اٹ واز اے ٹیسٹ فار دا پوئٹ، کہ جو غزل کہہ سکتا تھا اور کامیاب غزل کہہ سکتا تھا اس کو شاعر مانتے تھے. بہت ہمارے اہم شاعر ہیں، نذیر اکبر آبادی، جو میر کے کنٹمپریری تھے، لیکن ان کو بہت بعد میں ایک طرح سے جو ہے ریکگنیشن ملا اور دریافت کیے گئے. وہ اس وقت بھی لکھتے تھے، ظاہر ہے اسی وقت لکھتے تھے اس زمانے میں. یہ تقریباً 1838 سے جو ہے یہ 18 غالب کے نہیں، دونوں میر کے بھی اور غالب کے بھی، یہ 1738 اراؤنڈ جو ہے ان کی پیدائش ہے. اور ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً 1830 وغیرہ کے قریب، جب غالب ابھی میرا خیال ہے ان کی عمر ہوگی 30 برس ہی ہوگی. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ مطلب وہ اس زمانے کی ضرورت تھی. جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو یہ عہد اپنے ساتھ اتنی تبدیلی لے کے آیا.
یہی ہے نا کہ جو کچھ پچھلے 2500 سال میں ہوا وہ سب اس کو ملا لیں تو 20ویں صدی جو ہے اس کی چھلانگ جو ہے اس سے زیادہ بڑی ہے. ٹیکنالوجی ہے, میڈیسن میں, ہر شعبے میں جو ہے وہ تبدیلیاں اس طرح آئی ہیں کہ میری اپنی زندگی میں دیکھتے دیکھتے ہم کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. ہم نے کتنی تبدیلیاں دیکھی, کتنا کچھ دیکھا, اور جو ہے اب یہ ٹیکنالوجی جو ہے ہمیں کہاں لے آئی ہے کہ اب یہ فون ہی ہے. جیسے میرے بچپن میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوگی کبھی. تو جو ادب ہے, شاعری ہے, وہ بھی اپنے ساتھ اس جو ساری تبدیلی ہے اس کا اظہار کے لیے اس کو نئی اصناف چاہیے تھی. وہ پرانی اصناف جو ہیں وہ کافی نہیں تھیں. تو یہ تبدیلی جو ہے یہ فارمز میں, یہ حیتوں میں اس کا آنے کی ضرورت تھی. اس لیے یہ ہوا کہ اب ہم کہتے یہ جو آزاد نظم ہے یہ 20th سینچری کے آغاز میں یہ اس کا آغاز ہوا تھا مغرب میں, اور ہمارے ہاں اس سے پہلے نظم معرہ آئی. نظم معرہ ہے بلینک ورس. بلینک ورس جو ہے باہر جس زمانے میں شیکسپیئر لکھ رہے تھے وہ بلینک ورس ہی میں لکھ رہے تھے. بلینک ورس اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ متعارف ہو چکی تھی. ہمارے ہاں جو بلینک ورس ہے جس کو ہم نظم معرہ کہتے ہیں, نظم معرہ میں بھی قافیہ ردیف نہیں ہوتا, صرف اس کی جو لائنز ہیں نا, جو مصرے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. لیکن بحر میں ہوتی ہے, میٹر میں ہوتی ہے وہ نظم. یہ میٹر کی پابندی کافی سخت پابندی ہوتی. اسی طرح جس کو آپ آزاد نظم ہنس کے کہہ رہی ہیں نا, یہ آزاد نہیں ہوتی. یہ انگریزی میں آزاد ہے جس کو ہم فری ورس کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو آزاد نظم ہے ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا. ہم نے فری ورس کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں کیونکہ فری ورس آزاد نظم ہم نے اس کا ترجمہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہماری آزاد نظم بحر کی پوری پابند ہے, اس کو گایا جا سکتا ہے. جو آزاد نظمیں آپ نے سنا ہوگا نا, یہ رنور وہ احمد شمیم کی نظم گاتی ہیں, کبھی ہم خوبصورت تھے, وہ آزاد نظم ہے. اگر وہ بحر میں نہ ہو تو اس کو موسیقی میں آپ جو ہے لے ہے نا وہ بھی تو جو چیز جو لفظ جب اس میں نہیں ہوں گے اس لے میں یا اس پابندی میں, تو اس کو آپ موسیقی میں بھی جو ہے پابند نہیں کر سکتے. البتہ نثری نظم جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے. وہ نظم بالکل آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ نثر کی طرح لکھی جاتی ہے, لیکن وہ نثر نہیں ہے. وہ نثر اس کا اسلوب نثری ہے, لیکن اس کے اندر جو اس کا مزاج ہے اور اس کا سٹرکچر ہے وہ نثر سے مختلف ہے. نثر جو ہے اس کی خوبی ہے صفائی. جو نظم ہے چاہے وہ نثری نظم ہو چاہے آزاد نظم ہو, اس کی خوبی ہے اس کا استعاراتی بیان, جو بہت واضح ہو جائے اور نثر کی طرح چیز لکھ لی جائے اور لینئر بیانیے کی طرح لکھی جائے, وہ بہت اعلیٰ قسم کی شاعری جو ہے وہ تصور نہیں کی جاتی. جو چیز ہمیں جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اس طرح کی نظم پڑھنے کی ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے. جو جس طرح سے 18th 19th سینچری میں لوگ بیٹھ کے غزل سنتے تھے, ان کی تربیت جو ہے وہ تھی اس طرح کی کہ وہ اس کو سن کر اس کو اپریشیٹ کر سکتے تھے. تو اب جو ہے اس کے اسباب ہیں, یعنی کیوں پھر دیکھیے یہ بھی کہا گیا ہے, کسی نے لکھا ہوا ہے کہیں کہ ہر لکھنے والا جو ہے وہ ہر قاری کے لیے نہیں لکھتا, چاہے وہ نثر ہو چاہے وہ شاعری ہو, ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کوئی اس کو, اور اب اس زمانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ بات جو ہے یہ میرا خیال ہے صحیح لگتی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس اس زمانے میں ڈسٹریکشنز زیادہ ہیں. میں
सोचती हूँ कि अदब से अब कोई ये तवक्को नहीं करता कि वो उनको तफरीह फराहम करे। वो कहते हैं अदब जो है वो माशरे को तब्दील नहीं कर रहा, वो हमें ये नहीं सिखा रहा, वो बच्चों को ये नहीं। अदब ये कोई नहीं कहता कि वो हम मतलब वो अदब, हम तो जब छोटे थे हम कोई किताब पढ़ते थे तो हम ये सोच कर पढ़ते थे, हम छुट्टियां शुरू होती थी तो हम किताब में तय करती थी मैं अपने लिए कि मैं इतनी किताबें ये जो हैं ये इतने नावल है ये पढ़ूँगी अब। तो मुझे तो मेरा तफरीह का वक्त होता था ना छुट्टियों का, तो हम तफरीह के लिए पढ़ते थे। अब लोग तफरीह के लिए ड्रामा देखते हैं। तो जब अदब आपको तफरीह नहीं फराहम करेगा तो शायद आपकी तरबियत भी नहीं करेगा मेरे ख्याल में। अगर उससे तवक्कुआत आप ठीक है, जब वो तफरीह फराहम करते हैं, हम तफरीह के लिए पढ़ते हैं मगर फिर साथ साथ हमारी तरबियत भी हो रही होती है। जब हम चीज़ कोई पढ़ते हैं तो जाहिर है जब वो मुतासिर करती है आपको तो वो आपकी तरबियत भी करती है और वो गैर महसूस तरीके से करती है। यानी वो बात आप कोई तय करके या यूँ बैठ के नहीं कि अब मैं ये सीख रहा हूँ या सीख रहा हूँ, हम तो पढ़ते हैं और पढ़ने से जब आप चीज़ कोई, लेकिन ये नागुज़ीर था, ये सब कुछ होना था, ये हुआ है और अब ऐसा है तो अब क्या करना है हमें। ये कोई बुरी बात नहीं है, ज़माना तो बदलता है, एक जैसा तो नहीं रहता। अगर हर चीज़ एक जैसी रहे और बिल्कुल भी तब्दील ना हो तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो अब जो हालात हैं उसमें क्या करना चाहिए ये हमें सोचना चाहिए। हर आदमी हर चीज़ जो है पसंद भी नहीं करेगा, हर एक जो है वो अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं और इतनी चीज़ें हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो अब ये हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो मैम ये कैसे हम अदबी ज़ौक़ आज की जो नई जनरेशन है जी उनमें कैसे पैदा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो अपना तालीमी निज़ाम ठीक कर लें हम। अब जब हम करते हैं ना, हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो फिर हम मतलब 5% आबादी की बात ना करें। हम देखिए जो अब हम अपने जब यहाँ की बात करते हैं तो कितना बड़ा तबका है इस मुल्क का जो महरूम है। और जिस तरह ठीक है हमारे बच्चे जो हैं, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब के बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में, जितने भी यहाँ पे अच्छे स्कूल कह सकते हैं आप जिस तरह के हैं, और यहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, बिल्कुल इस तरह की बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो कितने लोग हैं, 5% होंगे शायद, 5% भी नहीं होंगे मेरा ख्याल है, उससे भी कम होंगे। तो ज़्यादा जो हमारा तालीमी निज़ाम है, मैं हमेशा समझती हूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम का मसला उर्दू अंग्रेज़ी नहीं है, हमारे तालीमी निज़ाम का मसला मयार है। और हम देखिए यही लोग हैं जो आज से 50, 70, 100 साल पहले यही उर्दू में ही ज़बान में ही पढ़ते थे, यही तालीम होती थी, लेकिन वो तालीम जो है उसका मयार जो है वो मुख्तलिफ था। तो मेरा अपना ख़्याल है कि जो हमारा जो स्कूल है और जो ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर है उसमें मयारी तालीम जो है उसका इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये मसला जो कि लोग पढ़ते नहीं हैं या इस तरफ आते नहीं हैं, सब तो शायद फिर भी नहीं आएंगे। देखिए अदब पढ़ने वाले लोग हमेशा कम रहे हैं, अदब को अप्रिशिएट कर लेते थे, लेकिन जो अदब संजीदा अदब पढ़ने वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में जो है अब और कम हो गए हैं, लेकिन वो हमेशा से कम थे। वो हर शख्स जो है वो संजीदा और मयारी अदब नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है ना, समझ में नहीं आता या मिजाज आपका नहीं है उस तरफ जाने का, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन पढ़ने की आदत, लेकिन हमें अपने निज़ाम तालीम है उसको बेहतर करने की, उसको तब्दील करने की बेहद, मेरा अपना ख्याल है कि बहुत से मसाइल जो हम कहते हैं ना हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, आपके बच्चे तो पढ़ते हैं, जो बहुत से बच्चे हैं यहाँ जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते, जिनको मालूम ही नहीं है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, वो ये है कि मेरा ख़्याल है ये तो
खासे फिर भी प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, और इनको अगर घरों में आप का माहौल इस तरह का हो तो थोड़ा सा इस तरफ आप ला सकते हैं. मेरा ख़्याल है घर का माहौल जो है वो अभी भी बच्चे ऐसे हैं, ऐसे घर हैं जहाँ पे पढ़ने लिखने का माहौल है, और तफरीहन पढ़ाएं उनको, ज़बरदस्ती ना पढ़ाएं तो शायद पढ़ेंगे. मेरा पेरेंट्स पर जिम्मेदारी आती है नहीं कि वो बच्चों को इस तरह ज़िम्मेदारी ना बनाएं उसको, मतलब बस उसको जस्ट लेट इट बी. बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बोझ नहीं डालें इस चीज़ का. लाइफस्टाइल जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली. बिल्कुल सही. क्या मैडम हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहे? बच्चा एक सुबह स्कूल जाता है, 2 बजे आता है, कारी साहब आते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ने जाता है, फिर घर का काम आके स्कूल का होमवर्क करता है. उसके पास तो वक्त नहीं है बच्चे के पास कि उसकी तरबियत की जाए. पढ़ सकता है, उसकी तरबियत नहीं हो सकती. तरबियत के लिए अलग वक्त तो नहीं चाहिए, वो तो मुस्तकिल एक चीज़ है ना. ये जैसे ये कह रही हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वो अपने घर में जो देखेगा वो उसकी तरबियत होगी. हमारी तो किसी रहते नहीं है बच्चा ना. नहीं, मेरी बात सुनिए. बच्चा जो है ना उस पर अगर हम बोझ, जैसे हम कहते हैं, ये बात सही है कि हमारे ज़माने में, मेरे ज़माने में जब हम कॉलेज में, हम सारा साल भर हम लोग घूमते फिरते थे और फिर 2 महीना पढ़ के इम्तहान देते. वो तो कॉलेज की बात है. बच्चे जब हम छोटे भी थे, ठीक है, वो सब भी ठीक था या नहीं था, लेकिन बच्चे में बड़ी गुंजाइश होती है. आपको पता है 4 साल की उम्र तक बच्चा 4 ज़बानें सीख सकता है. अब ये भी साबित किया गया है कि 4 साल की उम्र तक अगर 4 ज़बानों में अगर आप उसको इमर्स कर दें तो बच्चा जो है वो ज़बानें सीख लेगा. तो उसके उसका दिमाग जो है बड़े होकर तो हमारी जो ये सलाहियत है ये थोड़ी कम होती जाती है. बच्चे का जहन स्पंज की तरह होता है और बिल्कुल स्पंज की मिसाल दी जाती है और वो एब्जॉर्ब करता है सब कुछ. तो उसको मेरा ख्याल है जिस तरीके से पढ़ाया जाता है ना, ये जो हमारे यहाँ रोट लर्निंग का जो ये एक तसव्वुर है, अब अच्छे स्कूलों में इस चीज़ को ख़त्म किया गया है या ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा राइज है वो चीज़ें जो पुरानी हैं. सो अगर हम अच्छे सही तरीके से उस पर इम्तहानों का बोझ, इस चीज़ का बोझ, उस चीज़ का बोझ, ये सब कम कर दें तो वो स्कूल जाए और पढ़े इस तरह. हाँ बिल्कुल, ये हो रहा है स्कूलों में हो रहा है ये. और एक दर्जे तक आप ये कर सकते हैं, उसके बाद फिर जाहिर है आप ये इम्तहान भी देना पड़ता है और ये सब कुछ भी करना पड़ता है. और इंसान के दिमाग में और उसके अंदर इतनी सलाहियत है. मेरा तो ख्याल है हम वक्त बहुत ज़ाया करते हैं. मुझे यूँ लगता है कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है. आप जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, बहुत से लोग तो ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत से हैं जो ऐसा करते भी हैं. जो अगर आप 1 बजे सोकर उठेंगे तो आप यही देख, मेरा तो ख्याल है हम लोग खासा वक्त ज़ाया करते हैं. सब नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रही सब करते हैं, लेकिन बहुत लोग करते हैं. और बहुत से लोग, मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो इसमें वक्त का ज़िया जो है वो होता है. और अगर आप अपने वक्त को तकसीम कर लें उस तरह से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, इंसान को मतलब वक्त भी चाहिए होता है अपने लिए, फुर्सत भी चाहिए होती है. उस सब के साथ जो है वो बहुत कुछ मुमकिन है. मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं. नहीं, लेकिन जैसे ये हमेशा की डिबेट होती है कि निज़ाम तालीम जो है वो ठीक नहीं है जी, लेकिन हम ऑन द होल मतलब इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो हम किस पे डाल सकते हैं. मतलब आपका जैसे माशाल्लाह स्कूल है जी, और अब जैसे मेरा अपना बेटा उसमें पढ़ा हुआ है और मैं मतलब मेरे एक बच्चे बीकन हाउस में भी है और मतलब था, तो मतलब 3 स्कूल्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है. जी, लेकिन
मतलब मैं बहुत ज़्यादा आपके स्कूल से सेटिस्फाइड थी, लेकिन जैसे आपने इन स्कूल्स को निकाल के हमने उस 95% की बात हम कर रहे हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है जी, और ये बहुत सालों से है जी, तो मतलब इतने सालों के बाद भी हम ऐसी जगहों पर बैठ के हम सिर्फ बात ही जैसे कर रहे हैं जी, बिल्कुल। और यहाँ पर बैठने का मकसद भी एक हमारी बहुत छोटी सी एक कोशिश है जी, जी। जिसको अल्लाह ताला के करम से उसकी मदद से ही जो है जो बेहतरी मिल सकती है। बट मतलब किस तरह एक आप एक माशाल्लाह स्कूल का आपका बिल्कुल मतलब बैकग्राउंड भी आपका तालीम के साथ मुंसलिक है, तो आप इस तरह इसको किस तरह से हेल्प आउट कर सकती हैं और किस तरह से इसको गाइड देखिए जी, मैं तो खैर क्या गाइड करूँगी, मैं वही कर सकती हूँ जो जितना मेरा दायरा है। हम सब अपने अपने दायरे में जो चीज़ जितनी भी नेक नियति से कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये जो एक काम है कि आपने पूरा पब्लिक सेक्टर को ठीक करना है, ये तो एक बड़ा काम है, ये एक फ़र्द का काम नहीं है, ये पूरे माशरे का भी काम है और जो माशरे के सरपरस्त हैं उनका काम है और उनको जो है इसकी इजाज़त देना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम इजाज़त देते हैं ना उन लोगों को कि वो क्या करें और क्या ना करें। सो ये है अब सारा सिलसिला, ये सबको मालूम है, इसकी बात करने का क्या फ़ायदा। मतलब आपका इजाज़त देने का मकसद मतलब हमारी वजह से ही कुछ लोग जो हैं वो जो कुछ होता है वो माशरे में जिस तरह के लोग हैं, अब देखिए ना ये तो विशियस सर्कल है, इग्नोरेंस है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ जो लोग आपके जो संभालते हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हुकूमत में हैं और जो जिनको काम करने चाहिए, ये हम उनको वहाँ पे इलेक्ट करते हैं, वहाँ पे बिठाते हैं, वहाँ लेकर आते हैं, फिर वो एक विशियस सर्कल बन जाता है, फिर वो कुछ नहीं करते, फिर कुछ सिलसिला चलता चला जाता है और ये दायरा जो है ये घूम रहा है। मुझे याद है मैं थी 3rd ईयर में, जब पहली दफ़ा कॉलेजेस जो है वो बंद हो गए थे और 6 महीने तक बंद रहे थे और हमारे इम्तहान जो है वो सब जो जून में होना था इम्तहान वो सितंबर में हुआ था और उसके बाद से मेरा ख़्याल है कोई 20 साल तक जो सारा ये साइकिल है ये ख़राब हुआ था और उसके बाद जाके आहिस्ता उसके फ़ौरन बाद सारे इंस्टीट्यूशन स्कूल्स जो हैं वो नेशनलाइज हुए। बिल्कुल जिन स्कूलों में हम पढ़कर निकले थे, हम लोग कहीं, मेरी तालीम कहीं बाहर से नहीं हुई है, मैं पाकिस्तान में पढ़ी हूँ और पाकिस्तान से ही मैंने जो कुछ सीखा है यहीं से सीखा है। हम बाहर रहे हैं ज़रूर, वो उसके बाद तालीम मुकम्मल करने के बाद, लेकिन उसके बाद वही स्कूल जहाँ से हमने पढ़ा, हमने वहीं उर्दू सीखी, वहीं अंग्रेज़ी सीखी, वहीं जो अच्छा बुरा है वहीं सीखा। उसके बाद से अभी तक निज़ाम जो है वो, पहले तो इम्तहान ही मेरा ख़्याल है वो सितंबर में इम्तहान होते रहे कई साल, हमने फिर उसके बाद जितनी देर पढ़ा हमने यही देखा। उसके बाद बहुत कई साल उसके बाद भी हमारे छोटे बहन भाई जो है वो इसी तरह से, और पता नहीं 15-20 साल कितने साल लगे थे उसको फिर ठीक होने में। उसके बाद सारा निज़ाम जो है उलट पलट हुआ, तो फिर उसके बाद कभी कोई चीज़ ठीक ही नहीं हुई। हम लोग उसी निज़ाम से पढ़े थे, ठीक है, हमने पब्लिक सेक्टर में नहीं, मेरी तालीम थी दूसरी तरह के स्कूल्स में हुई थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर से भी जो आपके बहुत लोग हैं उस ज़माने के जो इस वक्त तो बहुत सीनियर होंगे या पता नहीं वो लोग हयात भी हैं या नहीं, वो सब लोग इन्हीं स्कूल से पढ़कर जो है वो गांव के स्कूल से पढ़कर वो आते थे। लेकिन मेयार था, यानी ठीक है उनको शायद बहुत अच्छा फर्नीचर नहीं फराहम होता होगा या और चीज़ें, लेकिन उनको उस्ताद अच्छे मिलते थे और उस तालीम जो कुछ वो सीखते थे उसको अप्लाई कर सकते थे।
سو یہ میں پتہ نہیں مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے کوئی کرے اور یہ بات میں غلط کہہ رہی ہوں، لیکن اب جس طرح کی ابتری ہے اس کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں کیونکہ تعلیمی اس میں ہوں، اب آپ کہہ رہی ہیں یہ تو میرا ایک اسکول ہے، صرف میرے کوئی برانچز نہیں ہیں، کوئی بہت بڑا یہ نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے اس طرح سے، اور اس پہ میں فوکس میں نے کیا جتنا میں کر سکتی تھی. تو وہ ہم لوگ تو یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمارا دائرہ ہے، یعنی جتنی ہماری حیثیت ہے، ہم اس کے مطابق اپنے طور پہ جو کچھ کریں، اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کے، کیونکہ یہاں تو کوئی قوانین بھی نہیں ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن کوشش تو ضرور کی ہے. بہرحال یہ بڑے پیمانے پہ ہونے کا کام. دراصل ہمیشہ سے ہی جیسے اب آپ بات کریں کہ 20 سال اس بات کو ہو گئے کہ سب چیز غلط ہو رہی ہے، تو ہم نہیں، یہ تو 20 سال میں اس کی بات کر رہی ہوں جب میں نے پڑھنا جب میں 3rd ایئر میں تھی، اس وقت سے میں نے ماسٹرز کیا 72 میں. جی. تو اب تو بہت وقت ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا. تو وہی میں سمجھتی ہوں کہ جتنی اگر ہم ساری ہی سیاست جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں وہ جتنی گزر گئی ہیں، وہ سب کا کام آلموسٹ ایک برابر ہی میں سمجھتی ہوں جیسا ہے، سبھی گزر گئے. تو میرا خیال ہے ہم اگر صرف ان کی بات ہی کریں تو بے فائدہ سی لگ رہی ہے. تو بس یہی ہے کہ ہم جتنا کوئی انڈیویجول اپنے طور پر اس کو نہیں، بالکل یہی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بالکل اسٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں اس چیز کے لیے اس ڈیمانڈ کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، بالکل ڈیمانڈ کرنا چاہیے. وہی میں صرف یہ نہیں، ہم نے بیٹھنا نہیں چاہیے خاموشی سے، بالکل یہ کرنا چاہیے. بالکل کیوں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا کام. میں آپ سے وہی راستہ پوچھ رہی ہوں کہ کس میرے پاس راستہ نہیں ہے، آپ خود تلاش کریں راستہ. جی، تو میں آپ کو میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ ظاہر ہے ہمیں سوچنا ہے، ہم کن لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم سوچیں یہ یہاں سے شروع کر دیں آپ. Absolutely right. میڈم یہ دن دگنی اور رات چگنی آبادی کا جو اضافہ ہے، جی، آئندہ آنے والے وقت میں اگر آج ہم اس سارے سسٹم کو نہیں سنبھال پا رہے، جی، تو آئندہ 30 سال میں تو یہ آبادی ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی. جی. پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو آبادی کو روکنا چاہیے تھا 1960 کی دہائی میں. جو بعض حضرات جنہوں نے یہ نہیں ہونے دیا، یہ ہو جاتا تو چلیے ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز دیکھیے، جو آبادی ہے نا، جو مین پاور ہے اس وقت، یہ ہماری طاقت ہے. اس کو ہم اپنی طاقت بنا سکتے ہیں اگر نظام کو ٹھیک کر لیں. جاپان کی بھی تو آبادی زیادہ ہے، چین کی بھی زیادہ ہے. چین کی آبادی تو اب ریورس میں چلیے، لیکن انہوں نے جو ترقی کی ہے اور جہاں وہ پہنچے ہیں، دیکھیے آبادی کنٹرول تو ہونی چاہیے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو آبادی ہے اگر ہم بہت سی چیزوں پر قابو پا لیں تو ہماری طاقت، ہماری توانائی بن سکتی ہے. ہم اب دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آبادی مائنس میں ہے اور ان کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پلس میں ہو سکتی ہے، آبادی پلس کرنا تو بہت ایزی ہے، مائنس کرنا جو ہے وہ اسکینڈینیوین جو ممالک ہیں اور یہ سب چیزیں. ہاں، لیکن ظاہر ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے، ظاہر ہے آبادی کم ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے اس کا سب چیز کا تعلیم کے ساتھ اور یہ لیب آف اس سے تعلق ہے. 30 سال کے بعد اس سے دگنا لاہور چاہیے ہمیں، جتنا لاہور اب ہے. جی ہاں، آبادی اسی اسپیڈ سے بڑی، جی، اس سے ایک بڑا لاہور ہمیں چاہیے، بہت بڑا، جو گجرانوالہ کو، شیخ پورہ کو اور قصور کو ٹچ کر رہا ہو. آپ بنائیں. اور اتنے ہی ہمیں اسکول چاہیے. نہیں جی، آپ کچھ پوچھیں. میرا زیادہ تعلق تو نہیں ہے ادب سے، تھوڑا بہت. جی. اور میں جو موضوعات ہوتے ہیں جو شاعری میں یا ادب میں اس وقت موجود ہیں، اس کے حوالے سے کچھ آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ کچھ بہت سارے نوجوان بھی لکھتے ہیں جو کہ چھپتے وغیرہ نہیں ہیں، لیکن میری کچھ نظر سے بھی گزری ان کی چیزیں، اور میں تو کافی انسپائر ہوتا ہوں ان سے. جی جی، کافی تجربے کرتے ہیں جو لکھتے ہیں. جی جی. اس میں ایک موضوع مجھے بہت عموماً جو ملا ہے وہ ہے وجودیت کا.
اور اس میں میرے خیال میں وہ جو ایک پوری وجودیت کا مسئلہ میں بہت سارے لوگوں کا ہر بنیادی سوال ہوتا ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے، تو بڑے انوکھے مطلب سوالات اس میں سے نظر آتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے اوپر بالخصوص وجودیت کے حوالے سے ادب میں آج ہمارا کیا ہوا یہ جاننا چاہوں گا۔ دوسری بات کہ صنف کے حوالے سے مطلب کسی بھی فیلڈ میں مرد ہوتے ہیں، عورت ہوتے ہیں، کچھ اور لوگ، کسی بھی صنف کے حوالے سے جب لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں، اس سے اس فن پہ، اس کام پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی صنف سے آپ کی مطلب میں بالخصوص یہ کر رہا ہوں کہ جب نظم میں خواتین شعراء بھی آتی ہیں تو وہ کون سے نئے موضوعات ہیں، ٹھیک ہے، یا شاید کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جو کسی صنف سے تعلق نہ رکھتے ہوں، یا کچھ بھی ہے، اب تو جی میں سمجھ تو اس حوالے سے جو ہماری ادب کے موضوعات ہیں اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے آج کے دور میں؟ جی اچھا، یہ بہت آپ کا ریلیونٹ ہے سوال اس لحاظ سے کہ میں نے جیسے شروع میں ایک بات کی تھی کہ جو 20ویں صدی ہے یہ نئے، شمس الرحمان صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا، شمس الرحمان فاروقی بہت ہندوستان میں ہیں، الہ آباد میں ہمارے نقاد ہیں بہت معتبر، انہوں نے کسی جگہ لکھا ہے کہ جو 20ویں صدی ہے یہ مضمون آفرینی کی صدی ہے۔ مضمون آفرینی کا مطلب ہے کہ نئے مضامین، جو غزل ہماری تھی وہ محدود مضامین کے ساتھ جو ہے ڈیل کرتی تھی، اور جو ہے اس میں بہت بڑا سبب غالباً اس کے اسٹرکچر کا اس میں تھا، لیکن ایک سلسلہ تھا بھی اس طرح سے۔ جو 20ویں صدی اور خاص طور پہ 1960 کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں جو ایک چیز ہے نا جس کو آپ انڈیویجولزم کہتے ہیں یا شخصی آزادی کہتے ہیں، جو جدیدیت ہے، جو نئی چیز ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی کہ وہ کیا ہے، یہ بہت وقت لگ جائے گا اس کو بتانے میں، سمجھانے میں، جس کو ہم ماڈرنزم کہہ لیں، اور پھر اس کے بعد پوسٹ ماڈرن جو زمانہ جو اب جس کو اب کہا جاتا ہے، اگر آپ ٹیکنیکلی اس کو کہہ رہے ہیں تو اس میں جو انڈیویجول فریڈم ہے، شخصی آزادی، اس کی وجہ سے مضامین کی جو ہے نا وہ بہتات ہے، اور نئے مضامین، بلکہ ہر لکھنے والا جو ہے وہ کوئی اجتماعی نظریے کی کو نہیں یعنی اس پہ نہیں لکھتا، جیسے ایک مارکسسٹ نظریہ تھا، اور جو پروگریسوز تھے، جو ترقی پسند تھے، وہ تمام کے تمام ان کے پاس ایک خاص موضوعات تھے، وہ ان پر لکھتے تھے، اور ان کا ایک خاص اسلوب تھا جس میں وہ لکھتے تھے، تاکہ اس کا ایک خاص مقصد تھا جس کے لیے وہ لکھتے تھے۔ اس کے بعد جب جدیدیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس آغاز میں راشد اور میرا جی وغیرہ ان لوگوں نے جب لکھنا شروع کیا ہے تو اس کا آغاز ہوا ہے، تو اس کی جو شخصی آزادی اس میں جو تھا وہ بنیادی لفظ تھا، وہ یا بنیادی بات تھی، جس میں یہی وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ پابندی جو ہے اس کو نہیں پسند کرتے۔ اگر وہ بنیادی طور پہ راشد کو جیسے دیکھیں تو راشد نے ترقی پسند نظمیں بہت لکھی ہیں، لیکن وہ انہوں نے اور طرح کی چیزیں، انہوں نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد کا لکھنے والا جو ہے وہ راشد، میرا جی اسکول آف تھاٹ جو ہے 80s کے بعد جتنے لوگ ہیں، یہ ان کا جو طرز تھا، جو طرز اظہار تھا، اور جو ان کا اسلوب تھا، اور جو ان کا راستہ تھا، اس پر یہ لوگ چلنے لگے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے اس شخصی آزادی کو جو ہے اس ہی کو بنیاد بنایا۔ اس میں یہ ہے کہ ہر لکھنے والا جو ہے
اس کی اپنی دنیا اور اپنی کائنات ہے. میں اس کو جیسے دیکھتی ہوں, ظاہر ہے بہت کوئی اور آپ کو سمجھائے گا تو شاید کچھ اور اس کا خیال ہو. میں یوں دیکھتی ہوں کہ آج کا جو لکھنے والا ہے وہ ہر لکھنے والے کی, وہ کسی کی تقلید کرنے کی بجائے اس کی جو جینوئن لکھنے والا ہے اس کی اپنی ایک کائنات ہے, اپنی ایک خیالات کی فکر کی دنیا ہے, اور اس میں وہ اظہار کرتا ہے. اسی لیے اس میں انڈیویجویلٹی ہے, اس میں انفرادیت ہے, اور وہ ہر طرح کے مضمون کو جو ہے وہ اس برتتا ہے, ہر طرح کی بات لکھتا ہے, اور اس میں اس کی اپنی ذات, اس کا اپنا وجود جو ہے وہ ایک سینٹرل جو ہے, اس کی مرکزیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ہر چیز میں. مطلب بہت سے لوگ جو آج کل لکھ رہے ہیں, خاص طور پہ جو نظم لکھ رہے ہیں, جو غزل ہے وہ ایک طرح سے آپ کو, میں خود غزل لکھتی ہوں تو میں غزل بھی لکھتی ہوں, میں آزاد نظم بھی لکھتی ہوں, نظم مرہ بھی لکھتی ہوں, نثری نظم بھی. یہ بس یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے, مطلب کہ میں نے یہ تمام اصناف میں جو ہے میں نے لکھا ہے, کم سے کم اچھا برا جیسا بھی میں نے لکھا ہے اس کے اندر. لیکن جو غزل ہے وہ آپ کو مضامین میں محدود کرتی ہے. بعض لوگ نہیں مانتے اس بات کو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ دوسری صنف کی طرف جائیں, اور بعض دفعہ آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ آپ غزل ہی کہیں. تو اس میں جیسے وجود کی جو ہے وہ مرکزیت ہے. جب ہم معاشرے کی بات بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ لکھنے والے جو ہیں آج کے, جو نئے ہیں, جو نیا ذہن ہے, وہ اپنے وجود سے, اپنی ذات سے بات کو شروع کرتا ہے یا اس سے کنیکٹ کرتا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں. جیسے یہ اگر مضمون آفرینی کی یہ کیس صدی, اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ ہیں وہ اور آپ کو ہر شخص کو, ہر شاعر کو سمجھنے کے لیے اس کی کائنات کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے. آپ کسی دوسرے حوالے سے کسی ایک آدمی کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو میں نے پڑھا ہے, وہ تو میری سمجھ میں آتا ہے, وہ تو دوسرا آدمی تو سمجھ میں نہیں آتا, تو میں اس کو نہیں پڑھنا چاہتا. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے جو سینئرز یا اپنے جو روایت میں جو لوگ ہیں, جو ہمارے کلاسیکل پیریڈ کے لوگ ہیں اور اس کے بعد کے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ جب میرا جی نے لکھنا شروع کیا, تو اگر کسی نے کہا کہ غالب کو تو میں پڑھ لیتا ہوں, تو یہ کیوں نہیں میری سمجھ میں آتی, یہ کیوں نہیں, میں ان کو کیوں نہیں پڑھ سکتا. تو راشد نے کسی جگہ لکھا ہے اپنے کسی مضمون میں کہ آپ کو لکھنے والے کی, شاعر کی یونیورس, کائنات میں داخل ہونا پڑتا ہے, پہلے اس میں گھومنا پھرنا پڑتا ہے. اور جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اس فضا کے, تو آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے, اب کچھ نہیں کرنا پڑتا. پھر آپ ہر ایک کا اپنا ڈکشن ہے, اپنے لفظیات جو ہیں وہ ہر شاعر کی, جو جینوئن لکھتے ہیں, جو ایک دوسرے کسی کی تقلید نہیں کرتے, کاپی نہیں کر رہے ہوتے, یا تب ہر طرح کے لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کی اپنی, انہوں نے ایک دنیا بنائی ہوتی ہے, اور وہ الفاظ کی دنیا ہے, ان کے اسلوب کی دنیا ہے, ان کی فکر کی دنیا ہے, ان کا ذہن. اور میرا خیال ہے ذہن بہت بڑی دولت ہے. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ جو گفٹ ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں گفٹ, جو قدرت آپ کو عطا کرتا ہے, گفٹ جو اس کی عطا ہے, وہ ذہن ہے. کیونکہ کرافٹ آپ سیکھ سکتے ہیں, ہر آدمی سیکھ سکتا ہے جو محنت کرے. پہلے ایسا ہی ہوتا تھا نا, علم عروض جو ہے وہ آپ کے جب بچے پڑھنے بیٹھتے تھے اپنے اساتذہ کے ساتھ, وہ جو 1-on-1 والا سلسلہ ہوتا تھا کہ ایک استاد کے پاس شاگرد کو بھیج دیا جاتا, جو مجھے بہت پسند ہے, اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی انتظام ہو جس میں اب بھی بچے اس طرح سے پڑھ سکیں. اب تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس میں عروض جو ہے باقاعدہ سکھایا جاتا تھا, بچپن سے سکھایا تھا, جیسے عربی, فارسی اور دوسرے مضامین پڑھائے جاتے تھے. تو علم عروض جو ہے اس میں یہ تھا کہ پھر جو نان پوئٹس بھی ہوتے تھے, ان کو اس کرافٹ کی جو ہے وہ سمجھ لیتے تھے, اور وہ تو کرافٹ سیکھ لیتا ہے
لیکن جو ذہن ہے آپ سوچتے کیسے ہیں. غالب کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ غالب کا ذہن جو ہے، اس کی فکر، خیال اس کا جو ہے وہ بہت منفرد ہے، بہت مختلف ہے دوسروں سے. تو جو چیز آپ کو الگ کرتی ہے یا دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے اور جو آپ کو ٹرانسینڈ کرتی ہے، جو آپ کو ٹرانسینڈنس کی طرف لے جاتی ہے، وہ آپ کا ذہن ہے اور وہ قدرت کی عطا ہے. میرا خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے اس کو ہم یہ ہے کہ اس کو مزید نرش کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی عطا ہے اور یہ ایک دوسرے سے ہم مختلف ہیں نا. کرافٹ تو سب سیکھ سکتے ہیں. ایک نظم اگر آپ میں ایک کوشچن کروں اسی سے پھر سنائیں. میم بہت کیفیات ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ لکھتے ہیں، تخلیق تب پہنچتی ہے، ایک کیفیت اور ایک پروسیس سے گزر کے. کوئی ایسی خاص کیفیت جس سے آپ ذاتی مشاہدہ کیا ہو پھر آپ نے کچھ لکھا ہو، وہ سنائیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے. نہیں دیکھیے، آپ میرا تو دل چاہتا ہے میں آپ کو 20-25 چیزیں سنا دوں اپنی. وہ تو لکھنے والے پڑھنے والے آپ کو یاد رہ گئی، جس نے آپ کی زندگی میں آپ کے اندر تھوڑا سا آپ کے سوال کا جو ہے وہ میں سناتی ہوں آپ کو. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں خود بہت محبت ہوتی ہے، دوسروں کو اچھی نہیں لگتی. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، آپ صحیح. اصل میں جب لکھتے ہیں نا ہم، یہ جو تخلیقی عمل ہے یہ بہت عجیب و غریب ہے. یہ کیفیت تو، اور یہ ہر ایک کے لیے میرا خیال ہے کہ مختلف ہے. جتنے لوگ لکھ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور جو بھی لوگ جو آرٹسٹ بھی ہیں، جو تصویر بناتے ہیں یا کسی بھی قسم کا جو فن ہے اس سے وابستہ ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ اس کو سمجھانا، اس کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے جو ہے یہ مختلف ہے. ہر ایک کا تجربہ جو ہے، تخلیقی تجربہ، وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کیفیت تو ہوتی ہے، جہاں تک میں اپنی بات کر سکتی ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں. کیفیت یقیناً ہوتی ہے جب آپ زیادہ لکھنا چاہتے ہیں، جب بالکل واقعی لگتا ہے ذہن کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ بالکل جیسے کھڑکیاں کھل گئی ہیں اور ہوا کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں. آپ شروع کرتے ہیں لکھنا اور 5-5 6-6 صفحے کی نظم بھی آپ 2-3 گھنٹے میں لکھ لیتے ہو، اور بعض دفعہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، 2 مصرے بھی نہیں لکھے جاتے. تو کیفیت تو بعض دفعہ ہوتی ہے ایسی. اور یہ مختلف چیزیں ہیں. اب کیوں ہم کیا چیز لکھتے ہیں، یہ لکھنے والے کو کافی حد تک پتہ ہوتا ہے. کہ میں نے پچھلے دنوں ایک نظم لکھی، وہ بہت لمبی ہے نظم، میرا خیال ہے میں شاید میں نہیں سنا سکوں گی، یا مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے، لیکن میں ویسے آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، وہ کسی کام کی وجہ سے پڑھی. یہ عمران صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہی وہ کام کچھ کیا تھا، تو مجھے اس کے لیے میں نے ایک کتاب پڑھی. وہ زیب النساء مخفی پہ کام تھا. زیب النساء ہیں مخفی اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی، جو شاعر تھی، اور زیب النساء پر ایک کتاب لکھی، ایک کتاب ہے دا کیپٹیو پرنسس. کم ملتا ہے ان کے بارے میں، بلکہ اب تو یہ ہے کہ جو ان کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا دیوان، وہ بھی ان کا نہیں ہے. یہ تحقیق بات ثابت ہوا ہے. تو میں نے وہ کتاب جب پڑھی، وہ میں تاریخ بہت پڑھتی ہوں ویسے، یعنی تاریخ جو ہے یہ مجھے پسند ہے، مجھے بہت جو لطف آتا ہے تاریخ پڑھنے میں، فکشن وغیرہ اور شاعری کے علاوہ بھی. تو یہ کتاب میں نے تو پڑھنی تو میں نے شروع کی، ایک کام تھا چھوٹا سا، لیکن میں اس کتاب میں اتنی انوالو ہو گئی، ایموشنلی انوالو ہو جاتی ہوں میں. جب بعض دفعہ کوئی چیز پڑھتی ہوں تو بالکل میں جذباتی ہو جاتی ہوں نا، جو کہ شاید پتہ نہیں اچھا ہے یا برا ہے. اس کے بعد میں نے ایک نظم لکھی. وہ ایک نظم تو لکھ لی میں نے، ٹھیک ہے، وہ
3-4 صفحے کی نظم ہوگی یا کچھ، اس کا نام ہی ہے بتا زیب النساء مخفی. وہ کام ہو گیا تھوڑا سا، لیکن وہ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا سارا کچھ، اس قدر پریشان کر رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ جو ہے نا، وہ یوں لگتا تھا زیب النساء میرے ساتھ گھوم رہی ہے. میں اتنی انوالو ہو گئی اس کے ساتھ کہ بالکل جیسے آپ کسی کیریکٹر کو اوڑھ لینا، اس حد تک. پھر میں نے دوسری نظم لکھی. وہ جب میں نے دوسری نظم لکھی تو مجھے لگا کہ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون ہوا، اور مجھے شاید میں اب نہ لکھوں، لیکن پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میں ایک اور اس کا حصہ لکھوں. تو وہ دوسرا حصہ جو تھا، بتا زیب النساء مخفی تیرے لفظوں پہ کیا گزری، تو جو پہلی نظم تھی، وہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا اس میں کچھ، کیونکہ اس کے بارے میں یہ طے نہیں ہے کہ وہ کہاں دفن ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لاہور میں، یہاں پہ تو وہ کتبہ وغیرہ بھی ہے جہاں پہ ان کا نام ہے ادھر، اور لیکن جو تاریخی حوالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیب النساء دلی میں ہے. اور تاریخی حوالے ہی بعض ان کا خیال ہے کہ زیب النساء کو جب اس کا مزار کو انگریزوں نے بالکل ریز کر دیا تھا، گرا دیا تھا، تو ان کو اورنگ آباد ادھر لے گئے تھے دکن میں، باپ کے پاس، وہاں دفن ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دلی میں ہے. تو وہ یہ اس کا جو ہے موضوع یہ تھا، یہ والی بات تھی. لیکن جو اس کے بعد کی نظم تھی، وہ اگر آپ کے پاس وقت ہے میں وہ سنا دوں یا پھر اور کچھ چیزیں سنا دوں. یہ ہو سکتا ہے جی، یہ زیب النساء زیب النساء. چلیے ملنے آئے تھے. جی جی ضرور. جیسے غالب ہے، جی، صاحب ہے، فراز ہے، ان کی جو شاعری ہے یہ کیفیت کی ہے یا کیف کی ہے؟ جی کیفیت اور کیف تو شاید ایک ہی چیز آپ کہہ رہے ہیں. کیفیت اب یہ بہت ہی مختلف قسم کا سوال ہے، یعنی فیض صاحب بھی اور فراز بھی، اور تیسرا نام کیا آپ نے لیا؟ غالب. اب تینوں کو اکٹھا نہ کریں آپ، تو پھر زیادہ اچھا ہوگا. تینوں کو جمع نہیں کر سکتے آپ، بہت مختلف شاعر ہیں تینوں. آپ جمع کر کے ایک ہی جملے میں جو ہے تینوں کو یو کانٹ ڈسکرائب، بالکل نہیں. غالب بہت بڑا شاعر ہے، تو اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. فیض صاحب کا اپنا ڈائمینشن ہے، اور فیض صاحب ترقی پسند تھے، اور وہ اب ان پہ تو بہت بات ہو سکتی ہے. فراز بالکل ان کی، میرا خیال ہے ان کے بعد وہ بھی ترقی پسندی ہیں، اور ان کے غزلیں جو ہیں ان کے دوسری طرح کے موضوعات بھی ہیں. تو یہ ہم ایک جملے میں نہیں کہہ سکتے کہ کیفیت ہے یا کیا ہے. مطلب کیفیت تو جو کیفیت کی شاعری ہے وہ بھی ہوتی ہے شاعری، لیکن پوری شاعری کو اس کے اندر بند کر دینا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اس طرح سے، اور وہ بھی 3 لوگوں کی شاعری. تو یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتی ہے بات. جی 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 تھوڑا سا انٹری لیٹ ہوئی تو مجھے نہیں ٹاپک کا اندازہ ہو یہ جاننا تھا کہ ہم وہی ڈیلیور کرتے ہیں جو ہم لرن کرتے ہیں. جی. ہم وہی جو کھاتے ہیں وہی ہماری جسم کا حصہ ہے. جی. کیا جو پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ نسل کو کیسے بدلا جائے اور نسل کو کیسے ہم بنائیں، اس کی وجہ وہ تو نہیں کہ انہوں نے خود جو لرن کیا وہ آگے انہوں نے وہی ڈیلیور کرنا تھا. انہوں نے بھی تو اس سے توجہ نہیں دی کہ ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو اس کے لیے کون سا فوڈ فار تھاٹ جو ہے وہ لیں اور پھر ان کو ڈیلیور کریں. دیکھیے اس میں تو ایک سادہ سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ بن جاتا ہے. بس میرا تو اتنی سی بات ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہنے کی ضرورت. کہ آپ گھر میں اگر دیکھیں گے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بچہ 12 بجے سو کے اٹھے گا. دیکھیے نا، اگر آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے. اگر بچہ دیکھے گا کہ کوئی کام ہے جو مطلب غلط ہو رہا ہے، جو بھی
بچے بہت اویئر ہوتے ہیں. اگر ہمارا خیال ہے کہ بچوں کچھ معلوم نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے. بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. والدین کے درمیان جو حالات ہیں ٹھیک ہے, مطلب یہ سب چیزیں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہر جگہ. انسان پرفیکٹ تھوڑی, آپ اپنی خامیوں کے ساتھ ہی ہیں, لیکن پھر آپ اگر بچوں کی پرورش خاص طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے, تو دنیا میں آرٹسٹ ہی ختم ہو جائیں. دیکھیے پرفیکشن جو ہے وہ تو بس میرا خیال ہے قدرت کے لیے ہے, خالق کے لیے جو سب سے بڑا خالق ہے. جی, بچے 3 مختلف اسکولوں میں پڑھے اور ان کا جو مزاج اور ان کا یہ سوسائٹی الٹیمیٹلی ان کی بات جو تھی وہ لینڈ کر رہی تھی جا کے گورنمنٹ پہ یا معاشرے کے اوپر یا سسٹم کے اوپر. جی جی, میں اس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا, آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے یہ ہم بہت خود بھی تو ان کو کچھ نہیں دے پائے کہ ان کے انٹرسٹ ڈیولپ کرتے, ہم خود ویسا انوائرمنٹ گھر میں پروڈیوس کرتے. مطلب مائی وائف شی از PhD اردو, تو وہ گھر میں شعر و شاعری اکثر بولتی ہیں, کسی بات پہ کوئی ایک لفظ پہ وہ جو ہے غالب کو تو لے جاتی ہیں نا. اب بچے بھی آتے جاتے کوئی نہ کوئی ماں کو جواب اسی میں دے دیتے. جی جی, تو ہم نے کیا ان کا رجحان اس طرف کیا؟ ہم نے خود نہیں جب شاعری پڑھی, خود ہسٹری نہیں پڑھی, جی, تو بچوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس طرف کیوں چلیں گے؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. مطلب اگر آپ بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ, مطلب میں آپ کا سوال یوں نہیں سمجھ رہی کہ اب آپ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ بچے بھی تو ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے خاص طرح سے ہوں, ان کی تربیت خاص طریقے سے ہو, تو والدین جو کریں گے, جیسا کریں گے وہ ظاہر ہے وہ سب. لیکن بہت سے اور بھی پریشرز ہیں جو آپ معاشرے کے ہیں اس وقت ان پر, اور ہم ان کو پتہ نہیں ہم جو ہے ان معاملات کو جو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں, اور یہ بڑی لمبی بات ہے. میں اب شروع کروں گی تو کہانی ہوگی, لیکن اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں. دیکھیے شاعری جو ہے وہ, اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بچے شاعری کیوں نہیں جو ہے سمجھتے ہیں, ادب کی طرف, اس کا سوال بہت ابھی تفصیل سے میں نے دے دیا ہے بہت پہلے کہ ادب کی طرف کیوں نہیں آتے. ادب جو ہے اس میں مطلب میں نے یہ کہا تھا, ان کو بتا رہی تھی کہ ہم ادب کو اب تفریح کے لیے نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں کہ ادب, آپ اس کو سر پہ سوار کرتے ہیں. ہم نے جب بچپن میں پڑھنا شروع کیا تھا تو ہم تفریح کے لیے پڑھتے تھے. ہمارے گھروں میں کتابیں ہوتی تھیں, ہمیں دے دی جاتی تھیں, ہم انہیں پڑھتے تھے, ہم اپنی چھٹیوں میں پڑھتے تھے, اور وہ غیر محسوس طور پر جو ہے اس سے تربیت. تو اگر اب مطلب یہ وہی بات ہے, اس کو جو اگر ہم دہرائیں گے تو مطلب میں دہراؤں گی اپنی باتوں کو, اگر آپ کو سوال کا جواب دوں. آپ ہمیں جی, وہ آپ جو نظم سنانے لگے جی, نہیں, ہم آپ سے نظمیں سنیں. اچھا بالکل. تو میں یہ آپ کو یہ نظم جو ہے زیب النساء مخفی, جو اس کا دوسرا حصہ جو میں نے لکھا تھا وہ میں سناؤں گی, پہلا نہیں سنا رہی. اس کیفیت کے بعد جی, کیفیت تو خیر دونوں میں تھی, لیکن بتا زیب النساء مخفی تیرے لفظوں پہ کیا گزری, یہ آزاد نظم ہے. اب آپ دیکھیے گا اس میں ردم جو ہے. میں جو نا آزاد نظم میں خود بھی لکھی ہوں اور اس کی فیور میں ہوں. اچھا, تو میں نے ایک ایسا اس لیے کیا تھا کہ میں نے فرح کو ایک بہت بڑے شاعر سے ملوایا تھا. جی, تو انہوں نے اسے ڈسکریج کیا آزاد نظم لکھنے سے نا. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس کی فیور میں بات کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے. آج کل تو یہ سب سے مقبول صنف ہے. جی جی, نظم کی سب سے مقبول جو حیت ہے وہ آزاد نظم. بلکہ ایک نظم ہم آزاد بھی سنا چاہیں گے آپ سے. یہ آزاد ہی نظم, آزاد ہی ہے, ٹھیک ہے. بتا زیب النساء مخفی تیرے لفظوں پہ کیا گزری, تیرے لفظوں کی دنیا کس نے دیکھی تھی, قلم کے خال و خط سے کیا تیرے جاہ و حشم کا خون ٹپکا تھا,
कलम के खालो खत से क्या तेरे जाहो हशम का खून टपका था कि तेरे जहन की तस्वीर तेरे बातिनो ज़ाहिर पे हावी हो गई थी। क्या रुखे करतास पर फैले हुए आंसू के धब्बे से तेरी मगरूर आँखों ने, क्या रुखे करतास पर फैले हुए आंसू के धब्बे से तेरी मगरूर आँखों ने कभी शिकवा किया कोई, कभी शिकवा किया कोई कि उसको राज में रखा गया। वो तेरे रोज़ो शब, वो तेरे रोज़ो शब, मैं ये दूसरा खोल लूँ, मुझे लगता है ये टाइप किया है तो उसमें गलती है। मैं उसको पढ़ती हूँ। बता ज़ेबुन्निसा मख्फी तेरे लफ्ज़ों पे क्या गुज़री, तेरे लफ्ज़ों की दुनिया किसने देखी थी। कलम के खालो ख़त से क्या तेरे जाहो हशम का खून टपका था कि तेरे जहन की तस्वीर तेरे बातिनो ज़ाहिर पे हावी हो गई थी। क्या रुखे करतास पर फैले हुए आंसू के धब्बे से तेरी मगरूर आँखों ने कभी शिकवा किया कोई कि उसको राज में रखा गया। वो तेरे रोज़ शब हवा में गुम हुए कैसे। बता ज़ेबुन्निसा मख्फी ये तेरे नाम में कैसी उदासी है, ये क्यों महसूस होता है कि तेरे दर्द की तारीख से इस अहद का रिश्ता है कोई। बादशाहज़ादी बता शाही किसे कहते हैं, बादशाहज़ादी बता शाही किसे कहते हैं। गुर्बत के मानी कितने पेचीदा है, गुर्बत दिल की गुर्बत, जहन की गुर्बत, किसी इंसान से इंसान के रिश्ते की गुर्बत। गुर्बत दिल की गुर्बत, जहन की गुर्बत, किसी इंसान से इंसान के रिश्ते की गुर्बत, वक्त की गुर्बत। किताबों में भी लिखा है मगर तूने कभी लिखा, किताबों में भी लिखा है मगर तूने कभी लिखा। तेरे जिंदा के खाली दिन, तेरे जिंदा की रातें साकित व जामिद, वो गुर्बत थी कि शाही थी, वो गुर्बत थी कि शाही थी। तेरे लफ्ज़ों के अंगारे बताएंगे समंदर क्या है, समंदर क्या है। ये मेरी ज़बां का लफ्ज़ है, मेरी ज़बां के लफ्ज़ तूने भी सुने होंगे। समंदर इतना पानी, सिर्फ पानी, अपने ज़िंदा के जजीरे से तू दरिया का नज़ारा देखती होगी। ये हिस्टोरिकल इसका पर्सपेक्टिव है जो मैंने, अपने ज़िंदा के जजीरे से तू दरिया का नज़ारा देखती होगी, इजाज़त थी तुझे उसकी। अपने ज़िंदा के जजीरे से तू दरिया का नज़ारा देखती होगी, इजाज़त थी तुझे उसकी। वो दरिया भी समंदर की तरफ बहता चला जाता था। ये जमुना के अंदर ये जजीरा था ना, वो दरिया भी समंदर की तरफ बहता चला जाता था, अब भी बह रहा है 300 से कुछ बरस ऊपर, मगर दरिया समंदर तक नहीं पहुंचा, मसलसल बहता जाता है। तो क्या तूने ये सोचा था कि दरिया जो समंदर तक नहीं पहुँचे हमारी प्यास की तफसीर लिखेंगे? तो क्या तूने ये सोचा था कि दरिया जो समंदर तक नहीं पहुँचे हमारी प्यास की तफसीर लिखेंगे? सो लिखते हैं। ज़मीं, ज़मीं जिसमें तेरे ज़िंदा की बुनियादें गड़ी थीं, उसके नखलिस्तान तेरे जिस्म को सैराब करते थे। मैं अपने जिस्म को जब देखती हूँ मुझको मिट्टी की तहों में रेंगते कीड़ों का वो रिज़्क़ मुकर्रर याद आता है। मैं अपने जिस्म को जब देखती हूँ मुझको मिट्टी की तहों में रेंगते कीड़ों का वो रिज़्क़ मुकर्रर याद आता है, जो तेरे और मेरे दरमियाँ ऐसे तसलसल की गवाही है जिसे तू भी समझना चाहती थी और जिसे मैं भी समझना चाहती थी। आसमां, आसमां या आसमां का एक टुकड़ा, तेरी आँखों के मुसाफिर वो सितारे, तेरी आँखों के मुसाफिर वो सितारे जो किनारे शाम उस बस्ती में उतरे थे।
वो अब भी ऐसी बस्ती में उतरते हैं जो जिंदानों में रहने वाली रूहों के लिए तजवीज़ होती है। तुझे मालूम है तारीख़ के औराक़ पर पहली हिकायत के लिखे जाने से भी पहले, तुझे मालूम है तारीख़ के औराक़ पर पहली हिकायत के लिखे जाने से भी पहले, बहुत पहले, अभी इंसान का हम जिन्स भी कोई नहीं था। टूट कर जो मुंतशिर थे आसमां पर वो सितारे तूने अपने आसमां की हद में देखे, साबित व सालिम ही देखे, और फिर तू मुस्कुराई। मैं भी उनको देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। सितारे रेज़ा रेज़ा होके जो बिखरे हुए हैं, साबित व सालिम भी हैं। हम सोचते क्यों हैं, बता ज़ेबुन्निसा, हम जानते क्यों हैं। ये फिर से सितारे रेज़ा रेज़ा होके जो बिखरे हुए हैं, साबित व सालिम भी हैं। हम सोचते क्यों हैं, बता ज़ेबुन्निसा, हम जानते क्यों हैं। जो एक शोला लपकता था तेरे जिंदा में आधी रात को, जिसकी भड़कती रोशनी में बारहा तूने कलम थामा। वही शोला बनी नौए बशर के जहन की पहली रियाजत थी। वही शोला बनी नौए बशर के जहन की पहली रियाजत थी। हम उस शोले में जलकर राख होना चाहते हैं क्यों। हम उस शोले में जलकर राख होना चाहते हैं क्यों, मगर ऐसा नहीं करते। हम अपनी उम्र की तकमील तक जीते हैं क्यों ज़ेबुन्निसा, हम सख्त जान इतने हैं क्यों। हम अपनी उम्र की तकमील तक जीते हैं क्यों ज़ेबुन्निसा, हम सख्त जान इतने हैं क्यों। ज़ेबुन्निसा, दिन रात का चक्कर हमें कैसे घुमाता है। तेरे जिंदा में कोई था तेरे हमरा, तेरे, इसको कैद कर दिया गया था ना। तेरे जिंदा में कोई था तेरे हमरा, जो तुझको बताता था तेरी बहनें तेरे भाई कहाँ पर हैं। मोहब्बत का कोई चेहरा भी होता है। मोहब्बत खून में बहती है और फिर खून से तारीख़ के हर बाब का आगाज़ होता है। मोहब्बत खून में बहती है और फिर खून से तारीख़ के हर बाब का आगाज़ होता है। ये माँ की शक्ल का है और उसमें बाप की कमज़ोरियाँ होंगी। ये माँ की शक्ल का है और उसमें बाप की कमज़ोरियाँ होंगी। तेरे अंदर छुपा शायर तेरी तकदीर के दो लख्त होने का कभी मातम भी करता था। तेरे अंदर छुपा शायर तेरी तकदीर के दो लख्त होने का कभी मातम भी करता था। उन्हीं हाथों से तुझको ज़ख्म देता था, उन्हीं हाथों से तेरा ज़ख्म भरता था। मैं शायर हूँ, मुझे मालूम है, मुझसे छुपाया भी नहीं तूने। बता ज़ेबुन्निसा, अभी और थोड़ी सी मैं ख़त्म कर दूँ मुकम्मल। बता ज़ेबुन्निसा, ये इश्क क्या है। इश्क क्या इंसान की ख्वाहिश है। वो इंसान जिसकी असल को पहचान लेना मुझसे से कम नहीं है। हम किसी को जानते कब हैं, हम किसी को जानते कब हैं, दरूने ज़ात कोई और रहता है। रसाई ज़ात तक मुमकिन कहाँ होगी, हमेशा मौत आड़े आएगी। ये मौत है और मौत से बस 2 कदम पीछे यहीं पर ज़िंदगी है। फ़र्क क्या है, कब्र नखलिस्तान में हो, कब्र वीराने में हो, तू एक में है, एक मेरी मुंतज़िर। कब्र नखलिस्तान में हो, कब्र वीराने में हो, तू एक में है, एक मेरी मुंतज़िर है। तू जहाँ ज़ेबुन्निसा दरबार में अपनी बयाज़े आरज़ू थामे हुए बैठी हुई थी। क्या तुझे मालूम था पर्दे के उस जानिब वो शायर कौन थे जो तुझसे ख़ाइफ़ थे। क्या तुझे मालूम था पर्दे के उस जानिब वो शायर कौन थे जो तुझसे ख़ाइफ़ थे। नहीं, ये महज मेरा वहम हो सकता है, अब इसकी गवाही कौन लाएगा। औरतों के साथ बहुत जो सदियाँ जो कुछ हुआ है ना, वो सब इसमें मेरे ख्याल है, मेरे जहन में है। वो शायर कौन थे जो तुझसे ख़ाइफ़ थे। नहीं, ये महज मेरा वहम हो सकता है, अब इसकी गवाही कौन लाएगा।
बड़े शायर तेरे अल्फाज की हुर्मत को शायद जानते होंगे, ये शायद किस कदर तकलीफ़ देता था तुझे, ये शायद वावैन में किस कदर तकलीफ़ देता था तुझे। ज़ेबुन्निसा बेदिल यहाँ साहिब वहाँ, नासिर अली बहराज उस जानिब, वलीउल्लाह इस जानिब, सईद और रास्ता दो शहज़ादी आ रही है, रास्ता दो शहज़ादी आ रही है, शहज़ादी जा रही है रास्ता दो, शहज़ादी जा रही है रास्ता दो। शामे ज़िंदा से तुलुए शब की जानिब, अपने लफ्ज़ों के जिलों में जा रही है तू, बता ज़ेबुन्निसा मख्फी तेरे लफ्ज़ों पे क्या गुज़री। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यास्मीन आपा में दरखास्त है बस अगर आप वो तबीब वाली सुना पसंद हो जी ज़रूर। ये नसरी नज़्म है, इसका ये नई है, ये सब नज़में नई हैं मेरी। मैंने आपको बहुत लंबी नज़्म सुना के बोझ डाल दिया वो तो पूरी एक कैफियत है। वो थी इस तरह की नज़्म, मेरा दिल चाह रहा सुना तो मैंने ये जी ये उस दिन मैंने इनको सुनाई थी। तो ये नसरी नज़्म है। अब देखिएगा उसका जो था रिदम वो इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। ये नसरी नज़्म है, इसमें रिदम जो है इसका आहंग और तरह का है। सुनो तबीब, तुमने जो दवा मेरे लिए तजवीज़ की है वो मैं ले नहीं सकती। सुनो तबीब, तुमने जो दवा मेरे लिए तजवीज़ की है वो मैं ले नहीं सकती, और न लेने के असबाब बताकर तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। दरअसल मैं अपने मर्ज़ को समझ गई हूँ, दरअसल मैं अपने मर्ज़ को समझ गई हूँ तुमसे बेहतर। मैं समझ गई हूँ कि मेरा मर्ज़ लाइलाज नहीं है। मैं समझ गई हूँ कि मेरा मर्ज़ लाइलाज नहीं है। मैं ये भी समझ गई हूँ कि मेरे पास अपने मर्ज़ का इलाज नहीं है। और मैं ये भी समझ गई हूँ कि तुम मेरा इलाज करना नहीं चाहते। क्या बात है। सुनो तबीब, ये मुश्किल ऐसी नहीं जिसे हल न किया जा सके। ये मुश्किल ऐसी भी नहीं जो आम है। ये मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता दिल के मंतिक़े से जहन की हद में मुंतकिल हो सकती है। जो मुश्किल दिल के मंतिक़े से जहन की हद में मुंतकिल हो जाए वो एहतियात की मुतकाज़ी है। कितनी एहतियात ये तो मुझे नहीं मालूम, कितनी एहतियात ये तो मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता ये ज़रूर मालूम है कि मर्ज़, दवा, इलाज और मौत, इन सब की हैसियत सानवी है। ये तो मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता ये ज़रूर मालूम है कि मर्ज़, दवा, इलाज और मौत, इन सब की हैसियत सानवी है। जिस बात की कोई हैसियत है, जिस बात की कोई हैसियत है वो मैंने तुमसे छुपा ली। आप लोग भी कह सकते हैं, मैं आपकी वो जो रास्ता रोकने वाली है। अच्छा, एक और नज़्म है बाज़दीद, वो सुना दूँ मैं। ये भी नई नज़्म है। इसका नाम उन्वान है, छोटी नज़्में हैं ये, छोटी छोटी नज़्में हैं। इसका उन्वान है बाज़दीद। उसे मैंने देखा, उसे मैंने देखा चट्टानों के अंदर बनी राहदारी से जाते हुए। उसे मैंने देखा चट्टानों के अंदर बनी राहदारी से जाते हुए, जिसमें सदियों पुरानी गफाओं से आती हुई रोशनी में दिखाई ना देता था कुछ। मैंने देखा, उसे मैंने देखा। बहुत जर्द मध्यम सी तस्वीर के भूलते याद आते हुए, बनते मिटते हुए खालो खत के कटाव में, होंठों के घाव के अंदर पड़े आबले में,
हंसी में ज़्यादा के आँखों में, आँखों के कोनों पे चिपके हुए लफ्ज़ में, दूर से इतनी दूरी के जिसमें सुझाई ना देता था कुछ मैंने देखा, उसे मैंने देखा। ये देखा कि मैं देखना चाहती हूँ जिसे, उसके मलबूस की सिलवटों में, तहों की तहों में ज़माने की गर्दिश का नक्शा बना है। ज़माना जो सदियों में उतरा तो मैं उसके पीछे बहुत देर भागी। ज़माना जो सदियों में उतरा तो मैं उसके पीछे बहुत देर भागी, मगर मैंने फिर एक लहज़ा ठहर के जो सांस अपनी हमवार की, मैंने देखा उसे धुंध की ओट में, जैसे साया सा कोई सरे शाम छुपता हुआ अपने मंजर के पहलू में, नाजिर की ख्वाहिश में घुलता हुआ मैंने देखा उसे। एक और वो जो आप मुझे जितनी मर्जी कहें मैं सुना दूंगी, मुझे आपके वक्त का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने काफ़ी ये मार्क्स सुनी थी। एक मेरी नज़म थी एमनेजिया, लेकिन मेरा ख्याल है आप जो कह रही हैं मैं वो सुना देती हूँ। सॉरी, हाँ जी। क्या तुम जाना चाहते हो, ये नसरी नज़्म है। क्या तुम जाना चाहते हो कहीं, कहाँ, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ रास्ता रोकना है। मगर क्यों? एक तरफ चरिंद परिंद, पहाड़, जंगल, नदी, दरिया, समंदर, एक तरफ बहुत सारी बर्फ़पोश मकान, रास्ते, दुराहे, तिराहे, एक तरफ आग, गोश्त की बू, एक तरफ आग, गोश्त की बू, पिघले हुए लोहे की धारियाँ, एक तरफ जानवरों की हड्डियों से भरे हुए रेत के टीले, एक तरफ जानवरों की हड्डियों से भरे हुए रेत के टीले, इंसानों की चीखो पुकार, एक तरफ सिर्फ हुस्न, एक तरफ सिर्फ बदसूरती, एक तरफ दोनों का मिलाप, एक तरफ दोनों की मौत, एक तरफ खला खला अंदर खला। मैं कह रही थी कि मुझे तो सिर्फ रास्ता रोकना है। मैं कह रही थी कि मुझे तो सिर्फ रास्ता रोकना है, मगर क्यों? रास्ता रोकने से आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा? चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम समत का तयन कर लो। हालांकि मुझे मालूम है तुम ऐसा करना नहीं चाहते, तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा रास्ता रोकूं और फिर तुम चले जाओ कहीं। तो मर्जी से कुछ और जो आपने मार्क किया हो। मैं आपको बहुत तंग कर सकती हूँ। आखिर में वो नात भी सुना दीजिएगा। जी जी, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। इन दिनों तो सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। एक नसरी नज़्म ही है, वो मैं आपको इसलिए सुनाना चाह रही थी कि ये नज़्म मैंने जो पहली नसरी नज़्म ली, पहले मैं नहीं लिखती थी। गज़ल मेरी पहली किताब, पहले नज़्म लिखी, नज़्म सब ज़ाया कर दी, फिर गज़ल मैंने जो लिखी वो पहली किताब मेरी सिर्फ गज़ल की है। नसरी नज़्म मुझे कभी भी जो है मैंने इससे इख्तलाफ नहीं किया, कभी भी नहीं किया, क्योंकि मैंने जब नसरी नज़्म लिखना शुरू की तो मेरा तारुफ इस सिन्फ से नसरीन अंजुम भट्टी की नज़्म के ज़रिए हुआ था, जिसका मैंने तर्जुमा किया। नसरीन बहुत अच्छी शायर थी, बहुत नसरी नज़्म ही लिखती थी, लेकिन वो बड़ी तवाना शायर थी। तो क्योंकि जो मेरा तारुफ है वो एक बड़ी शायरी से हुआ था, नसरी नज़्म की एक बड़ी शायर से, तो मुझे कभी इससे इख्तलाफ नहीं हुआ। लेकिन मैंने लिखी है काफ़ी बाद में। तो जो पहली नज़्म मैंने लिखी थी वो मैं आपको सुनाती हूँ।
इसका उन्वान है थूक दी मैंने ये नज़्म। अच्छा। अब इसकी जो कैफियत की जैसे बात हो रही थी ना, थूक दी मैंने ये नज़्म, लो चाट लो इसे अपनी लंबी ज़बान से। थूक दी मैंने ये नज़्म, लो चाट लो इसे अपनी लंबी ज़बान से। मैंने सब्र किया और तुम्हारा नाम बदल दिया। मैंने सब्र किया और तुम्हारा नाम बदल दिया। मैंने आग फांक ली और तुम्हें समंदर न समझा। मैंने अपने खाकिस्तरी रंग पर गुरूर किया और तुम्हारे खून की रंगत पर हंसी। पी लिया मैंने अपना आंसू और सूख गई सहरा की तरह। काट ली मैंने रात और सुबह का इंतज़ार न किया। फोड़ दिए चिराग और जला लिए हाथ अपने, उड़ा दी उनकी राख सातवें आसमान पर, जहाँ से कोई पलट कर आना नहीं चाहता। सीपियों से मोती चुनकर उछाल दिए मैंने समंदर में और भर ली कांच से अपनी मुट्ठियाँ। तुमने कभी खालिस खून की रंगत देखी है? नहीं, ये ज़ख्म नहीं। ढांप दिया ज़ख्म को और भर दिया घाव को अपने ही गोश्त से। दान कर दी अपनी आंखें और अपने जिस्म के टुकड़ों से एक और इंसान बनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दान कर दी अपनी आंखें और अपने जिस्म के टुकड़ों से एक और इंसान बनाया। अगर मैं खुदा होती तो उसमें रूह भी फूंक देती। गैब से कोई बुलाता है मदीने की तरफ। गैब से कोई बुलाता है मदीने की तरफ। मुझे क्या क्या नज़र आता है मदीने की तरफ। और मेरे सरकार को आईने रिसालत देकर, मेरे सरकार को आईने रिसालत देकर रब्बे काबा लिए जाता है मदीने की तरफ। और रोकने वाले खड़े देखते रह जाते हैं। रोकने वाले खड़े देखते रह जाते हैं, लाने वाला उन्हें लाता है मदीने की तरफ। और सोचती रहती हूँ तादेर किसी रास्ते को, सोचती रहती हूँ तादेर किसी रास्ते को, फिर वो रास्ता चला जाता है मदीने की। सोचती रहती हूँ तादेर किसी रास्ते को, फिर वो रास्ता चला जाता है मदीने की तरफ। और एक ही शहर की गलियों में फिरा करता है, एक ही शहर की गलियों में फिरा करता है, दिल मदीने से बुलाता है। शुक्रिया। चलिए एक नात मैं आपको और सुना देती हूँ। ये मुख्तलिफ़ किस्म की नात है, नातिया इसको कह लीजिए, नज़्म कह लीजिए या कुछ भी। यह है रेज़ा रेज़ा जब बिखरी हूँ, एक ही रास्ते से गुजरी हूँ। रेज़ा रेज़ा जब बिखरी हूँ, एक ही रास्ते से गुजरी हूँ। तुझको असासा सौंप के अपना गहरे पानी में उतरी हूँ। तुझको असासा सौंप के अपना गहरे पानी में उतरी हूँ। सबकी हिफाजत करने वाले, सबकी हिफाजत करने वाले, मैं दुनिया से बहुत डरी हूँ। सबकी हिफाजत करने वाले, मैं दुनिया से बहुत डरी हूँ। जानने वाले, हिकमत वाले, जाने क्यों गुस्से से भरी हूँ। जानने वाले, हिकमत वाले, ये आपका सवाल जो है ना, ये उसका जवाब है, मैंने जो दिया नहीं था। जानने वाले, हिकमत वाले, जाने क्यों गुस्से से भरी हूँ। सच्ची बातें सुनने वाले, मैं कड़वी हूँ और खरी हूँ। सच्ची बातें सुनने वाले, मैं कड़वी हूँ और खरी हूँ। सब ने मुझे जिस जुर्म से दागा, तूने कहा मैं उससे बरी हूँ। सब ने मुझे जिस जुर्म से दागा, तूने कहा मैं उससे बरी हूँ। सब ने मुझे जिंदा दफनाया, तूने कहा मैं खुशखबरी हूँ। क्या सब ने मुझे जिंदा दफनाया, तूने कहा मैं खुशखबरी हूँ। तू जिसका महबूब है आका, तू जिसका महबूब है आका, उस खालिक की नक्शकरी हूँ। पानी शायद उतर रहा है, पानी शायद उतर रहा है, डूब गई थी
फिर उभरी हूँ। बहुत अच्छी। पानी शायद उतर रहा है, पानी शायद उतर रहा है, डूब गई थी फिर उभरी हूँ। एक तस्बीह दुरूद है लब पर, एक तस्बीह दुरूद है लब पर, जिसके बीच कहीं ठहरी हूँ। और सब ने मुझे जिंदा दफनाया, तूने कहा मैं खुशखबरी हूँ। क्या बहुत ज़्यादा, बहुत एक जी आखिरी जो आपकी सब चीज़ें ही अपनी पसंद होती हैं, लेकिन आपने तस्करा किया अभी एमनेशिया का जी। अच्छा गज़ल तो मैंने आपको एक नात तो सुनाई दी है, तो मैं आपको इसका जिक्र कर रहे हैं। जी मैंने अभी कहा था, ये भी मैंने अभी रिसेंटली ही लिखी हैं कुछ चीज़ें ना, तो उनमें से एक थी एमनेशिया इसका उन्वान है। तो क्या उसे याद नहीं रहा था, फिर अचानक पता नहीं शायद किसी सबब से जो किसी को मालूम नहीं हो सका, उसे कुछ कुछ याद आने लगा। तो क्या उसे याद नहीं रहा था, तो क्या उसे याद नहीं रहा था, फिर अचानक पता नहीं शायद किसी सबब से जो किसी को मालूम नहीं हो सका, उसे कुछ कुछ याद आने लगा। धुंधले से शायबे की तरह शायद किसी मंजर के नक्श, उसके खदो खाल आहिस्ता आहिस्ता साफ होते हैं ना। सब कुछ अपने वक्त से होता है। वक्त बहुत अजीब चीज़ है। इस दायरे के घुमाव की खबर किसी को होती नहीं। यहाँ लिखने वाला एक सत्र भूल गया है। बहुत अच्छी। अच्छी सत्र थी। हाँ, तो वो जहन के वरक पर अपनी बात के नक्श तलाश करते करते सो गया था। और बहुत दिनों के बाद जब उसने जहन पर बहुत जोर डाला तो वो थक सा गया। वो अपने किए हुए वादे से फिरा तो नहीं, वो सांस लेता रहा जैसे उसने बहुत पहले तय किया था। उसने अपनी उम्र का तायुन पहले ही कर लिया था, कामिल यकीन और खुशदिली के साथ। ये दूसरों को याद है, वो उसे हंस हंस कर याद दिलाते हैं, बस वो थक सा जाता है उनकी बात, बस वो थक सा जाता है उनकी बात के सिरों को तलाश करते और मुस्कुराते मुस्कुराते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यास्मीन आपा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और हमारे इस शाम को हमारे लिए इतना यादगार और रोशन बना दिया। तो उम्मीद है कि हम आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे। तो नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है मैंने आप लोगों को मायूस नहीं किया सब होगा। लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत ही उनको तो अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बल्कि यास्मीन आपका बहुत कम वक्त लग रहा है, बहुत नहीं, बहुत मेहरबानी, बहुत आप सबका बहुत अभी शुक्रिया, तशरीफ़ बहुत है। ही शुक्रिया। हम दोबारा इनको बिल्कुल तशरीफ़ है अभी आप अभी अदब नहीं। की बात कर रही थी और मैं देख रहा था कि किसी एक शख्स ने पिछले 1.5 घंटे से जब मैं देखने जमाई भी नहीं ली। तो ये Exactly, कामयाब very स्पीकर की nice. ये निशानी है कि बिल्कुल। लोग उसमें महव हो नहीं, जाते बड़ी मेहरबानी आप सबकी, बहुत मेहरबानी जी। आप सब लोग आए और मतलब मेरे लिए तो बहुत एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया आप सबका।